سوال مجھے ملتا ہے تو ویسے مجھے زبانی یاد تو ہے جو اس نے پوچھا ہے. تم میں سے کتنوں کا ایمانداری سے بتانا ہے کہ یہ سوال ہے یا تم لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے؟ اگر مجھے مل جاتا تو میں مینو این پڑھ دیتا ہوں. میسیج تو کہیں نیچے چلا. میسیج تھا جس کا وہ میسیج کویشچن میچ کرے گا ساتھ وہ یا اس میں ایڈیشن کرنی ہوئی یا میں اکٹھا ہی بول دیتا ہوں. لیکن میں ہنستا بھی رہا ہوں کویشچن پڑھ کے. مزیدار طریقے سے ورڈنگ اگر مجھے مل جاتا ہے تو خیر. وہ سوال یہ تھا کہ سر آپ کی کچھ فیس بک کی پوسٹ سے شروع میں لگا تھا کہ آپ مشرف صاحب کے ورڈکٹ کے حق میں تھے اور پھر لگا کہ نہیں آپ تو بڑے ڈیڈلی اگینسٹ ہیں. تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. جو میں بریف کر کے بتایا تو انہوں نے تو کافی لمبا چوڑا میسیج تھا. تو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں. آپ مشرف کے ورڈکٹ کے حق میں ہیں, خلاف ہیں, ججوں کے حق میں ہیں کہ نہیں ہیں, یا پتہ نہیں جوڈیشری. آپ کبھی لگا کہ آپ ان کے حق میں تھے اور کبھی لگا کہ آپ وکلا والے واقعے کی وجہ سے اپنا گرج نکال رہے ہیں. اور نواز شریف سے آپ کی کیا دشمنی ہے اور آپ عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں. اور کافی بڑے بڑے ایلیگیشن تھے. ہاں, مشرف صاحب کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے جامعہ حفظہ اور 12 مئی والا واقعہ اور کراچی والا جو تھا, اور پھر یہ جو بھی وہ جسٹس افتخار چودھری والی تحریک جو تھی اس میں وہ سارا انہوں نے ایسے کیا ویسے کیا. انہوں نے امریکہ کو اڈے دے دیے اور انہوں نے اپنی بک میں کہیں شاید لکھا ہوا ہے کہ میں نے اس کے بدلے میں $1 لیے تھے یا کیا لیا تھا, آئی ڈونٹ نو, میں نے تو پڑھی نہیں ہے. اور آپ اس کے باوجود انہیں یہ نہیں کہہ رہے وہ نہیں کہہ رہے اور آپ نواز شریف کے خلاف ہیں. لیکن پھر آپ کا یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے جس طرح نواز شریف کے لیے جتنے کنسرن سے وہاں بھی دعا کرائی, پھر آپ جس طرح اپنی کاکی کو تینوں دن گائیڈ کرتے رہے کہ ایسے دعا کرانا ہے, ایسے پلس پہ کرنا, یہ کرنا, ان کو کہنا ایسے دعا کریں. تو یہ آپ کا نقطہ نظر جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے, یا کہ آپ تھالی کے بینگن ہیں. ہاں, کس طرح کہ آپ تھالی کے بینگن ہیں, یا آپ کنفیوز کرتے ہیں ہمیں, یا اس کا کیا مقصد ہوتا ہے. اور سم ٹائمز آپ کی اسٹک دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں آپ کا کوئی ایجنسی سے تعلق ہے اور آپ فوج کے بندے ہیں. تو روحانیت, ہاں یہ بھی تھا کہ روحانیت کے بندوں کو تو بالکل جو ہے سیاست میں اور کسی چیز میں حصہ نہیں لینا چاہیے, اور آپ کے لیے سب برابر ہونا چاہیے. اور میں نے زیادہ تر پوسٹ یوٹیوب کی ویڈیوز کے نیچے انڈیا کے لوگوں کے بڑے کامنٹس دیکھے تھے فیور میں آپ کے ساتھ, یا ان کا ایک تعلق تھا. آپ اب مودی کے خلاف بھی بول دیتے ہیں. تو اگر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بابا جی کو یاد رکھا کریں, تو اگر تو آپ کے بابا جی سیاست میں یا پتہ نہیں ان چیزوں پہ بولتے تھے تو پھر اس میں آپ ایک کلیئر سٹینڈ لیں کہ ویئر ڈو یو سٹینڈ. ادروائز اگر بابا جی نے آپ کو جتنا کام کہا آپ اس پہ راہ کریں سورہ رحمان پہ, اور آپ جو ہے نا سیاسی افیلیشن یہ وہ نہ شو کیا کریں, کیونکہ میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں کہ میں فلاں پارٹی سے ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کیا قصور کیا اور یہ وہ فلاں صاحب. اب اس میں بغیر حیل و حجت کے لحاظ کے آپ میں سے جس کے دل میں کوئی ایسے سوالات ہیں نا اوپن بولا کرو. چلو یہی بول دو, میں جواب دینے کو تیار ہوں. اس بندی کا تو مجھے اچھا لگا, کم از کم اس نے لکھا ہے جو بھی لکھا ہے سیدھا لکھا ہے, اور جو بھی اس نے فیل کیا ہے. اور جی وہ
لاسٹ میں فیس بک پہ تو ہوں نہیں، لیکن لاسٹ ویک آپ نے بتایا تھا نا کہ پتہ نہیں نواز شریف صاحب کے اس پروٹیسٹ پہ نکلے تھے تو میں ان کے پیچھے تیسری گاڑی تھی میری. ہاں جی وہ 2007 والی آپ نے جی. بتایا نا تو تب آپ نے جب یہ کہا نا میری تیسری گاڑی تھی تو بس تب میرے دل میں یہ آیا تھا اس لیے آج کل بار بار لگ رہی ہے. یہ 12 سال بعد میری گاڑی کی باری آ گئی. کارما کبھی نہیں آتا. ہاں جی بولے. مشرف والا مجھے بھی نہیں سمجھ آیا تھا. مشرف والا آپ کو نہیں سمجھ آیا تھا؟ کیا نہیں سمجھ آیا تھا؟ وہ جو مطلب آپ کی پہلی اپڈیٹ تھی نا ورڈکٹ کے بعد تو آپ نے بہت اور طرح لکھا تھا، اس کو میں مطلب سمجھ نہیں آئی تھی مجھے. لیکن جو آپ نے کل لگائی تھی نا وہ پورا تھریڈ، اس میں سے وہ مطلب پارشیلٹی کی جو آپ نے بات کی تھی نا، وہ مطلب دو اسٹونز ہیں جسٹس کے اور مطلب دونوں کو برابر کرو گے تو جسٹس وڈ پریویل. اس کے اندر وہ بات سمجھ آتی ہے مجھے. اور وہ جو آپ نے وہ انڈائریکٹلی وہ پیراگراف 66 والا بھی کہا تھا کہ جو ٹانگ نے ڈی چاپر سب کچھ آپ نے کہا تھا کہ جج اور ڈاکٹر گلے ملیں اور وہ ساری باتیں بھی جرنیل اور وہ بیسکلی جرنیل اور لائرز گلے ملیں تاکہ ڈاکٹرز بھی ٹھیک ہو جائیں. تو اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آئی تھی بیکاز وہ مطلب میں نے بھی ہسٹری میں پڑھا ہے مشرف نے کیا کیا تھا. تو پہلے مجھے لگا، پہلے تو میں مطلب حالت خراب ہو گئی تھی نا کہ بابا کیا کہہ رہے ہیں، بابا مطلب مشرف کے وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس کو سزا ہوگی. لیکن وہ تھریڈس پڑھ کے مجھے لگا تھا کہ ہاں نہیں صحیح ہے. سر ایک بات میں بھی ہوئی تھی کہ یہ دو آ رہی تھی آپ کی، ایک جو ابھی آج میں نے پڑھی تھی جس روڈ کے اس میں وہ لال سے وہ ساری چیز، اور جو پہلے تھی وہ بالکل اس کے مطلب ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ جو اس کو پھانسی دی جائے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ خیال گزر کے پھر میرا وہ خود ہی صحیح ہو گیا کہ بس ٹھیک ہے جو بھی ہے صحیح ہے، جو بھی ہو رہا ہوگا ٹھیک ہی ہو رہا ہوگا. مجھے ویسے پوری بات کا پتہ بھی نہیں ہے تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے، بس یہ خیال گزرا تھا تو کہ ان دونوں میں کیا ہے. جب کسی کو دعا کرا رہی تھی تو وہ شرف کے فیصلے کی مطلب انہیں ٹینشن تھی اور کسی اور ہی حالت میں ہو گئی ہوئی. تو اس وقت میں نے بولا کہ مطلب مشرف نے جو کیا اور لال مسجد والا واقعہ میں نے اس کے خلاف کر کے بولا کہ ہم نے خود دیکھا کہ وہ ورک اور لاشیں اس طرح سے وہ نالے میں بکھری پڑی. تو آج وہ لگ گئی آپ کی پوسٹ ماری. پھر مجھے یہ ہوا کہ میں نے غلطی کر لی، میں نے ادھر غلط بول دیا. میں خود دل میں معافی مانگنا شروع ہو. لیکن وہ ٹینشن سے نکل کے وہاں دعا ہو. جو سب سے زیادہ سمجھ نہیں آئی تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک بڑی چھوٹی سی لائن لکھی تھی کہ مشرف کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا ملک میں جس بھی کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے، آپ نے پچھلے دعا سیشن میں بھی کہا تھا کہ اب وہ ٹائم آیا جہاں سارے لیڈرز جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اس کا احتساب کر رہے ہیں. تو اگر مطلب میں اپنی عقل سے دیکھوں تو ٹرمپ کے ساتھ بھی ماشاء اللہ جو ہو گیا ہے وہ آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے. لیکن وہ جو آپ نے پھر مذاق کیا تھا نا، مطلب مزاحیہ انداز میں لکھا تھا کہ جی سارے گلے ملنے اور جرنیل اور ڈاکٹرز بھی گلے ملنے تاکہ خوش ہو جائیں، وہ بات نہیں سمجھ آئی. تو اصل میں وہ تو وکیلوں کا جو واقعہ تھا نا، بکلا حضرات کی ڈاکٹرز حضرات سے لڑائی، جس میں کہ بیسیکلی ڈاکٹرز تھے ہی نہیں، وہ تو پنجاب کارڈیالوجی کا پیرامیڈکس کا عملہ تھا جن سے چند بکلا کی لڑائی ہوئی. وہ وہاں دوائی لینے آئے تھے. وہ واقعہ تو میں نے بتا بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اسی پہ لیا کہ ڈاکٹرز نے ہمیں ہمارے سے زیادتی کی ہے یا ڈاکٹرز نے مارا، یا ہسپتال والے مطلب ڈاکٹرز ہی ہیں سارے، چاہے جو بھی تھا. وہ بات بڑھ گئی تو وہ تو آلریڈی چل رہا ہے نا، کام سب کے سامنے آ گیا جو بھی ہے. اس میں جج صاحب نے ایک نے بیان دیا تھا یا اپنی عدالت میں یہ کہا تھا کہ وکیل اور ڈاکٹرز آپس میں گلے مل لیں، ٹھیک ہے، اور وکیل حضرات پھول لے کے، جو ایگزیکٹ تھوڑا سا میں نے پڑھا ہے، پھول لے کے جائیں ہاسپٹل اور صلح کر لیں اور بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جس پہ کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ اس میں تو لوگوں کی جانیں چلے گئی یا پیشنٹس مرے ہیں یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچا. دیکھیں، مشرف صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں پھانسی دیں کہ ان کے کسی
قدم کی وجہ سے, کسی ایکشن کی وجہ سے آئین ٹوٹا یا ملک کو نقصان ہوا, تو ہم اس کام پہ کہہ رہے ہیں یہ غداری ہو گئی. ٹھیک ہے, تو جو پیشنٹس مرے ہیں وہ تو ہم کہہ دیں گے جی یہ تو اللہ کی طرف سے مر گئے, وہ تو جی یہ تو ان لوگوں سے پوچھو نا جن کے مرے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرا خامن CPR ہو رہا تھا, وہ بھائی یہ کہہ رہا تھا میری بہن فوت ہوئی. تو اس کے ساتھ جو 7 کروڑ روپے کا سامان ہاسپٹل کو جو نقصان پہنچا ہے, اس کی مشینری اور سارا کچھ, وہ پاکستان نہیں تھا, وہ کس کا پیسہ تھا؟ اور وہاں اب جو سارا کچھ لگے گا وہ 7 کروڑ کا نہیں لگے گا, اب اس کی کاسٹ تقریباً 40 کروڑ پہ چلی گئی ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو بنا ہوا ہے ہاسپٹل تقریباً 30-35 سال سے, تو اب جو کاسٹ اس کی ہوگی وہ کچھ کی کچھ ہوگی. جاگ ہنسائی اس کے علاوہ ہوئی, سارا کچھ ہوئی, تو وہ کیا صرف گلے مل کے پھول دے کے یہ 2 پارٹیوں کی تو آپس میں ہو جائے گی. حالانکہ وہ بھی بات تو اسی ریفرنس سے کسی نے پوسٹ لکھی ہوئی تھی کہ اب ججز کی اور شاید ریٹائرڈ جنرل صاحب کی آپس میں ہو گئی ہے, یا آرمی اور دونوں انسٹیٹیوشنز کی, کیونکہ یہ بھی خطرناک بات ہے کہنا کہ انسٹیٹیوشنز آپس میں لڑ پڑے ہیں یا انہیں لڑا دیا جائے خدا نخواستہ, یا ماحول کریٹ کیا جائے. تو اب جی ان کی اگر آپس میں کوئی پرسنل وینڈیٹا ہے تو وہ ڈاکٹرز لگا رہے تھے پوسٹ یہ مذاق میں, وہ یہ تھی کہ جناب آپس میں گلے ملیں اور پھول لے کے چلے جائیں. ٹھیک ہے, کیونکہ لڑائی پیچھے سے چل رہی ہے نا. جنرل مشرف اور جسٹس افتخار چودھری, ان دونوں کا یہ جو پھڈا شروع ہوا تھا, اس کے بعد وکلا نے اس کے لیے, یا جسٹس کا پورا محکمہ جتنا بھی تھا وہ سارا, ججز بھی اور وکلا حضرات بھی سڑکوں پہ آئے یا اسٹرگل کی انہوں نے, لیکن کچھ ججز نے حلف اٹھا لیے, ادھر چلے گئے. وہ ساری ہسٹری ہے, سارے دیکھ لو گے آپ, بری پڑی ہے یہ ہسٹری. افسوس کی بات ہے کہ یہ صرف پاکستان کی ہسٹری نہیں, وہی جو بات اس سے میں کر رہا تھا نا کہ ہسٹری کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہسٹری سے سیکھا کچھ نہیں, ہم سیکھتے نہیں ہیں اور وہی غلطیاں دوبارہ کرتے ہیں. اور یہ کوئی 10 سال 15 سال 20 سال کی ہسٹری نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی 1400 سال کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسی ریفرنس میں تھا کہ جناب اب ایک دوسرے کو پھول دے کے بات ختم کر لیں, گلے لگ جائیں. ٹھیک ہے, وہ تو وہ یہ بات تھی. باقی جو مین بات ہے, میں جو سوال جو جنہوں نے بھی کیا ہوا ہے, اصل میں بندہ آج بیچ میں اس وقت بیٹھا نہیں, تو میں چاہتا تھا کہ وہ بیٹھا ہو تو میں ڈائریکٹ اس کو جواب دے دوں. انہوں نے ضرورت اچھی اچھا سوال کیا ہے. چلو دعا سے ریلیٹڈ, انہوں نے اس کو سارے کویشچن کو دعا سے بھی ریلیٹ کیا ہوا تھا کہ جب آپ ایک طرف معاف کرنے کی بھی بات کرتے ہیں اور آپ نے نواز شریف صاحب کے لیے بھی دعا کرائی بھی گئے, ادھر ان کاکی بھی بھیجی ہے, کاکی نے بھی دعا کی ہے, سارا کچھ, تو پھر آپ کی کئی بار ٹون اتنی سخت ہوتی ہے کہ آپ لگتا ہے کہ دوبارہ پھینٹی کہتی ہے کہ لگنی چاہیے کسی کو, یا کسی کو معاف کرتے ہی نہیں آپ. اور ایک طرف آپ ہمیں دعا کا اور اس کا سارا سبق دیتے ہیں, لیکن خود آپ کی ہمیں کچھ چیزوں پہ انہیں اعتراض تھا یا سوال تھے ان کے لیے, جو بھی تھے. اعتراض تو نہیں تھا, اچھی تھی سوچ, ایک تھاٹ پروسیس ان کا, یا وہ اپنی کلیئرٹی چاہتی ہیں, جو بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بار بار میں نے کلیئر کیا کہ میں ایک عام انسان ہوں, ایک ڈاکٹر ہوں. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر سے بھی زیادہ بابا جی نے جب کہہ ہی دیا پاگل ڈاکٹر ہے, تو ایک پاگل کے پیچھے لگنے کو آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ اور وہ پاگل بھی نہیں کہہ رہا آپ کو کہ یار تم لوگ مجھے فالو کرو, میرے پیچھے چلو. اور یہی پاگل پن کی نشانی ہے کہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا, ابھی اس کے ساتھ ہے, ابھی اسی کو گالیاں دے رہا ہے, ابھی اس کے خلاف ہے, ابھی اس کے جناب جپیاں ڈالی ہوئی ہیں. بیوقوفی پاگل پن کی بات ہے. تو جو ہوش والے ہیں ان کا کیا کام میرے ساتھ. ٹھیک ہے, جس بندے کو اپنی بات بدلتے, یو ٹرن لیتے ہوئے فیس بک پہ یا کہیں بھی یا ویڈیو میں بات کرتے ہوئے یہ شرم ہی نہیں آ رہی کہ ابھی وہ کیا کہہ رہا تھا, ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے. تو
اس کے ساتھ تو بیٹھنا اور ایسوسیٹ رہنا جو ہے وہ اپنی کٹ لگوانے کے مترادف ہے, اپنے آپ کو بیوقوف بنوانے کے مترادف ہے. لوگ بھی مذاق اڑائیں گے, یار ہے کدھر نہ تسی ترے پھر دے ہو, یہ کون ہے بندہ, یہ کیا ہے. تو جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی, ٹھیک ہے. جہاں تک ویسے سیریس نوٹ پہ بات ہے وہ بچے, یہ ہے کہ پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ساروں کو پتہ ہے, یہ بڑی ایک ازر من الشمس بات ہے, سامنے کی بات ہے اور ساروں کو پتہ ہے. لیکن جب میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے بھی, اور بھی کچھ فورمز پہ میری بات ہوتی رہی دوستوں سے یا کچھ گروپس میں, تو مجھے کئی بار لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی یادداشت بھی بہت چھوٹی ہے. ہم ایک جذباتی قوم ہے اور ہم بس لمحاتی فیصلے کرتے ہیں, اور اتنے جذباتی ہیں کہ ہم سوچے سمجھے بغیر, کسی نے کہہ دیا اس نے بلیسفیمی کر دی, اس کی جان لے لیں گے. مشال خان کا جیسے واقعہ ہے, ٹھیک ہے. اور اگر جامعہ حفظہ کی لڑکیاں یا ان کی ٹیچریں, وہ پکچرز فیس بک پہ دیکھ لی ہیں نا آپ نے, ٹھیک ہے, اس میں گنز بھی ہیں, اس میں گیس ماسک بھی, سارا کچھ ہے. اس واقعے میں نہیں میں بات کرنا چاہتا, اس سے پہلے آپ چلیں. میں کہتا ہوں کوئی کال گرل تھی بھی وہاں پہ, ٹھیک ہے, اس علاقے میں, اس گلی میں, ٹھیک. اس کا ایک طریقہ کار ہے, اس کے گورنمنٹ کو آپ بتائیں, اپلیکیشن دیں, عدالت میں دیں, تھانے میں دیں, کوئی بھی کریں آپ, ایک لیگل کورس ہے. لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے لوگوں کی یہ بھی اسی لیے معاشرہ ادھر کو جا رہا ہے کہ نہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, پولیس ریفارمز ٹکا کے ہونے والی ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا سسٹم سارا روٹن ہو چکا ہے, اور اوپر سے ہم دعوے دار ہیں اسلام 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 اور مسلمان 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 ہونے کے. تو ہم یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر اور یہ جو کھچڑی ہم پکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں جب دوسرا کوئی کچھ کرتا ہے تو ہم آئیڈیل سچویشن مانگتے ہیں اسلام کے مطابق. حالانکہ ہمارے ملک اسلامک لاز ہیں, نہ ہم اسلام کے مطابق, نہ ہمارا آئین زیادہ سیکرٹ ہے قرآن کے مقابلے میں. حالات ہمارے یہ ہیں, ہم قرآن کو آئین نہیں مان رہے, نہ قرآنی سزاؤں پہ ہیں ہم. جتنے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے, مجھے یہی بات نہیں سمجھ آتی. نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, عمران خان, فضل الرحمان, ولی خان صاحب, شجاعت صاحب, ایکس وائی زیڈ, سارے پولیٹیشین, سارے ریٹائرڈ جنرلز, ریٹائرڈ بیوروکریٹس, کرتا دھرتا اس ملک ہے, وہ سارے کے سارے اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ملک ایک گھر ہے, اس گھر میں یہ سارے بھائی ہیں. ابا اماں مر گئے ہیں, اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے. بابا قوم بھی مر گئے اور مادر ملت بھی مار دی یا مر گئی, ٹھیک ہے. آپ اس طرح سمجھو, اگر تو آپ لوگوں میں سے کسی نے کمبائن فیملی سسٹم میں لائف گزاری ہے یا دیکھی ہے, 4-5 بھائی ہیں, ایک گھر ہے, یا 7-8 ہیں, یا 3 ہیں, یا 4 ہیں, اور اکٹھے رہتے ہیں, اور وہ واقعی گھر اکٹھا کافی عرصہ اگر رہا ہے تو وہ کیسے رہا ہے. اور دوسرا اس کے مقابلے میں یہ آپ کی فیملی میں گھر ہے جو 4 دن بھی اکٹھا نہیں رہا, اور ماں یا باپ یا بڑے کے فوت ہونے کے بعد لڑائی جھگڑے اور بٹوارے, اور اس کے بعد سالوں مقدمے کہ نہیں جی وہ زیادہ لے گیا ہے, وہ کم لے گیا ہے. یہ بھی ہمارے ہی سسٹمز میں, ہماری معاشرے میں لوگ ہیں. ہم نعرہ اسلام کا لگاتے ہیں. اب اسلام سلامتی ہے, اور مسلمان وہ ہے جس سے سلامتی پھوٹے, اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے بھی سلامتی کے ورکر جو ہیں وہ بچے رہیں. جب سارے سلامتی کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں 4 یا 6 یا 10 پارٹیوں کی کیا ضرورت ہے. یہ سارے مل کے ایک کیبنٹ کیوں نہیں بن جاتے, ایک پارٹی کیوں نہیں بن جاتے اس ملک کے لیے, اور اپنا ایک لیڈر چنتے ہیں اور اس کے بھلے کے لیے کام کرتے ہیں, جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ دیوانے کا خواب ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ سنسیئر ہیں سارے, تو یہ سارے اکٹھے مل کے کیوں نہیں کام کرتے جب یہ گھر ہے ایک, ٹھیک. پھر اس گھر میں اگر بلوچستان کے لوگ یا وہ بھائی, بلوچستان بھائی جو ہے وہ پسماندہ رہ گیا ہے, جو بھی وجوہات ہیں اس کی, ٹھیک ہے, یا سندھ کا جو گاؤں کا بھائی ہے وہ پسماندہ رہ گیا ہے, اور شہر والا بھائی جو ہے وہ زیادہ ترقی کر گیا ہے.
اسی طرح جنوبی پنجاب میں زیادہ پسماندگی ہے، شمالی پنجاب میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہے. یہ سارا کچھ ہو گیا تو کیا اب ٹائم نہیں آ گیا کہ باقی چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے، اکوموڈیٹ کیا جائے، اگر آپ انہیں بھائی بہن سمجھتے ہیں تو. اور یہ اسلام کے مطابق اگر آپ نے کرنا ہے. ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام پہ ہیں ہی نہیں ہیں. نہ ہمارا نظام عدل اسلام پہ ہے، نہ ہمارا معاشی نظام اسلام پہ ہے، نہ ہماری گورننس اسلام میں ہے. اسلام میں کون سی یہ والی جمہوریت ہے جس میں 3-4 پارٹیاں ہیں، وہ پہلے لڑتی ہیں، پھر ان میں سے ایک بندہ اوپر آتا ہے، باقی 3 مل کے اس کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں. ہم نے اس کو حکومت نہیں کرنے دینی. آپ لوگ بھی کہتے ہیں جی ریاست مدینہ اسلام کا نظام، ٹھیک ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا نا کہ سیدنا عمر آج آ جائیں نا تو یہ قوم تو کبھی بھی 2 دن نہیں ان کے نیچے گزار سکتی. آپ لوگ اگر ہسٹری پڑھو گے نا تو انہوں نے تو صحابہ کرام کی گردنیں مار دی ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکا آگے سے. معزول کر دیا ہے، سزائیں دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ سرکار کے جو ورڈز تھے یا جو گائیڈنس تھی اس معاملے میں وہ بھی بڑی کلیئر کٹ تھی. ان چیزوں کو تو ڈسکس کرنا خواہ بات لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ جو کویسچن مین ان خاتون نے پوچھا، پہلے مین تو ان کا ایشو مشرف صاحب کا، نواز شریف صاحب والا تھا، جو بھی تھا. میرا اس سارے پوسٹ پہ یا جو بھی میں کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کلیئر کیا ہے، نہ میری نواز شریف صاحب سے کچھ دشمنی ہے. وہ خود ہی کہہ رہی ہیں نا کہ آپ نے جس طرح دعا کرائی اور کاکی کی ڈیوٹی لگائی اور 3 دن دعا کراتی رہی اور جو بھی ہوا. یا عمران خان صاحب مجھے دانے نہیں ڈال کے دیتے، میں زندگی میں نہ اس سے کبھی ملا ہوں، ٹھیک ہے. کرکٹ کا وہ میرا ہیرو ہے، آنیسٹ آدمی ہے، اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے. میرے نزدیک اس نے غلطی کی ہے، اس نے اللہ سے مانگ کے حکومت لے لی، ٹھیک ہے. بڑا مشکل کام کا بیڑا، اللہ اسے کامیاب کرے، اللہ اسے استقامت دے. کیونکہ اس وقت وہی میرا، شریعت کے مطابق وہی میرا لیڈر ہے. مجھے اس وقت اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کو سپورٹ کرنا ہے. اچھا، اس سارے کھیل کو آپ لوگ نا انتہائی شارٹ ٹرمز پہ دیکھتے ہو اور اخباری بیانات جیسے ہوتا ہے نا، ایک سینٹنس اس کے پیچھے لگ کے ہمارے سارے ویوز چینج ہو جاتے ہیں. ہیرو ہمارا راتوں رات بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی ہم افتخار چودھری کے پیچھے نکل آتے ہیں. میں نے بتایا نا کہ میں خود افتخار چودھری کے پیچھے نہیں، نواز شریف کے پیچھے میں نکلا تھا. وہ واقعہ میں نے اس دن بتایا تھا، اپنی والدہ کے حکم میں گیا تھا. لیکن پھر تاریخ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے پتہ نہیں ان سے لنکس تھے اور پیسہ سارا باہر سے آ رہا تھا نواز شریف صاحب کا. اچھا، یہ لندن پلان کیا ہوتا ہے؟ یہ لاہور پلان کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلام آباد پلان، کراچی پلان، پشاور پلان کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں بیٹھ کے پلاننگ نہیں ہو سکتی؟ یہ سارے جو ہیں یہ لندن کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہاں وائس رائے ہیں یا MI6 ہے؟ مجھے نہیں پتا. جب آپ اس کو پھر واپس اپنے گھر پہ آئیں، ہم ایک گھر ہے، ہمارے اماں ابا فوت ہو گئے، ٹھیک ہے جی. ہم بڑے بھائی ہیں 5 6 7 8 پھنے خاں، اور ہم سے مل کے بیٹھا نہیں جا رہا، ٹھیک. جو بڑا ہے وہ کہہ رہا میں بڑا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے، لیکن کھائی جا رہا ہے دوسروں کا حصہ بھی، یہ چھوٹوں کا خیال نہیں کر رہا، ٹھیک. اوپر سے مجھے اپنے بیوی بچوں کی زیادہ فکر ہے اور دوسرے کے بیوی بچے نہیں ہیں، ایسے سمجھ لو، ٹھیک. ڈفرینٹ برانچز نیچے آتی گئی نا. اس میں خود یہی لیڈرز صوبائی کارڈ بھی کھیل دیں گے، ریلیجس کارڈ بھی کھیل دیں گے، ٹھیک ہے. کیا یہ اسلام ہے؟ یا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس پہ ہے ہی نہیں ہیں تو آپ برٹش لا کو لے لیں، آپ امریکن لا کے لے لیں، آپ دنیا کا جو بھی کوئی نظام ہے اس کو لے کے پورا اس پہ اوپر عمل کر لیں، پھر آپ اس پہ لگ جائیں. آپ اس میں آدھا اسلام کو سیڑتے ہیں، آدھا وہ رکھتے ہیں. اس کو اللہ نہیں راضی ہو رہا، اس پہ اللہ نہیں مانتا اس بات پہ. اللہ کہتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے. نہیں تو آپ اسلام کی کوئی بھی چیز بیچ میں سے چھوڑ دیں گے تو پھر یہ چنگیزی رہ جائے گی، پھر یہ ایکسپلائٹیشن رہ جائے گی ایک دوسرے کی. اور یہ سیلف ایکسپیریمنٹ کے ساتھ ساتھ، سیلف ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ سیلف ایگزامپل سیٹ کرنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اس میں سیدنا عمر فاروق کو بھی گریبان پکڑانا پڑ جاتا ہے کسی بھی بندے کو کہ یار یہ قمیض میں نے کیسے پہنی ہے، یہ بنی کیسی ہے، یہ میرا بیٹا گواہی دے دے اگر تو، اور اسے دوائی کو قبول کر لیا جائے تو. اس میں سیدنا علی بھی عدالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے.
اس میں کمانڈر ان چیف خالد بن ولید جنگ میں بارڈر کے حالت جنگ میں معزول کر دیا جاتا ہے, پکڑ کے لایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ایسے ہیں, لیکن یہ ہسٹری کا پارٹ ہے. ٹھیک, ہم وہاں سے بہت دور آ گئے ہوئے ہیں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ویسے سرکار دو عالم کے اس ظاہری دنیا کے سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد ہی یہ کھیل تو شروع ہو گیا تھا. یہی اصل اسلام کا ٹیسٹ ہے, یہ اصل ہر مسلمان کا, یہ ہر امت کا ٹیسٹ رہا ہے کہ جب نبی ظاہریت سے پردے میں جاتے ہیں تو اب اس امت کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ جو اصل ایسنس آف ریلیجن تھی, جو اصل میسج تھا, جو پریکٹیکل لائف تھی, اس پہ اب کتنے لوگ رہتے ہیں. اور یہ یاد رکھو, ہسٹری پڑھو گے تو بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں جو اصل اس ایسنس پہ ہوتے ہیں. سلپ تو ان کی زندگی میں بھی ہو رہے ہیں نا, جو میں نے ابھی پہلے بیٹھے ہوئے بات کی ہے, مثال دی ہے کہ غلطیاں ہو رہی ہیں, بشری تقاضے ہیں نا, ہو جاتی ہیں. ٹھیک, لیکن ہم نے ان چیزوں کی, ان لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں یہاں پہ, اور کرتوت اور اوقات ہماری ان کے اس زمانے کے کافروں سے بھی بری ہے. اس زمانے کے جو کافر تھے, جو ان کے مد مقابل تھے, ان کے بھی مینرز بہتر تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے پہ ان کی عزت کرتے تھے. یہ وہ کرتے تھے, ان سے اس حالت میں ججمنٹس لیتے رہے ہیں, ان سے اس حالت میں اپنی امانتیں رکھواتے رہے ہیں. وہ اس رات قتل کی پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی امانتیں ان سے واپس نہیں لی. یہ نہیں کہ ان کی کوئی جنگی چال تھی کہ وہ سیٹسفائیڈ رہے, نہیں, یہ انہیں 100%, 110 ٹائمز شیورٹی تھی کہ ہماری امانتوں کو کچھ نہیں ہوگا, وہ ہمیں پھر بھی یہ دے کے جائے گا. ذاتی دشمنی جس طرح مرضی وہ کر رہے تھے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے صادق اور امین کو ایک مذاق بنایا ہوا. ہمارے میں سے جو بندہ سٹینڈ لے لیتا ہے حق پہ, اسے کہتے ہیں تیرا دماغ خراب تھا, تجھے کیا ضرورت تھی, باقی تو نہیں بولے. پوری قوم کا یہ حال ہے. اب مشرف صاحب کا جو فیصلہ ہے, میں پرسنلی ان کے 12 مئی والے دن کے جو انہوں نے مکے لہرائے تھے, جس کی جج صاحب ریفرنس دے کے پھنس گئے, انہیں نہیں دینے چاہیے تھے, انہیں فیصلے سے پہلے نہیں کرنا چاہیے تھے. یہ ٹیکنیکل غلطیاں ہیں. اسی طرح جن جج صاحب نے وہ لکھا ہے بیچ میں, یہ کیا جائے وہ کیا جائے, ہمارے بڑے بڑے دانشور اس پہ بھی بول رہے ہیں کہ جی اسلام میں تو لاش کو ایسے نہیں کرتے, یہ کیا لکھا ہے, وہ یہ پرسنل گرج شو ہو رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. ویسے آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کی لاش کو کیا کیا گیا, گدھے کی کھال میں سی کے کیا کچھ اس کے ساتھ کیا گیا. لاشوں کا مسئلہ کرنا یا اس کے اوپر گھوڑے دوڑانا, یہ کربلا میں کیا کچھ ہوا. اس سے پیچھے چلے جائیں, سیدنا عثمان غنی کی لاش 3 دن تک ڈی چوک تو نہیں تھا, لیکن بغیر جنازے کے اٹھانے نہیں دے رہے تھے, مسلمان ہی تھے. ٹھیک ہے, 1400 سال بعد یا 1300 سال بعد بلے کی لاش 3 دن روڑی کے اوپر پھینکی رکھی ہے اور جنازہ نہیں کرانے دے رہے تھے, یہ مسلمان ہی تھے. اگرچہ میں نے بھی تقریریں بڑی کی ہیں کہ جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں آج سے چند سال پہلے کہ جی طالبان پاکستانی فوج کے گلے کاٹ رہے ہیں اور پھر اس سر کے ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے ہیں, تو میں کہتا تھا کہ یار ہالی ووڈ اتنی اچھی مووی بناتا ہے کہ ہم اس مووی میں ہمیں لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, شہر تباہ ہو گیا ہے, جہاز گر گیا, بندے کی گردن کٹ گئی ہے, تو یہ موویز ہی ہیں. تو مسلمان یا طالبان, جو اصل طالبان جو افغانستان میں رول کر رہے تھے, وہ نہیں ہو سکتے. یہ ساری میں بھی تقریری ساری باتیں کرتا رہا ہوں. داعش نے جو کچھ عراق میں کیا, شام میں کیا, وہ تو اب اوپن سیکرٹ ہو گیا کہ وہ بندے مسلمان تھے ہی نہیں ہیں, ان کے پیچھے کون تھے, کیا تھے. تو اگر یہ اس لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ آپس میں کیا کر رہے ہیں, آپ کے سروں کے اوپر دشمن پہنچا ہوا ہے. ایک طرف مسلمان ہے, میں نہیں کہہ رہا دوسرے مذہب نہیں, ایک طرف مسلمان ہے اور ایک طرف شیطانی لوگ ہیں. اچھے لوگ دوسرے مذہبوں میں بھی ہیں اور برے لوگ ہمارے میں بھی ہیں, ہمارے میں غدار بھی ہیں, سارا کچھ ہے. لیکن یہ صاحب کا 12 مئی والا جو بھی ان کا تھا, وہ انہوں نے جو اس دن کیا, اور ان کے ساتھی اصل میں ان کے ارد گرد جن لوگوں نے گھیرا ڈالا تھا, انہوں نے بعد میں اس کو ریئلائز کیا, اس کو مانا بھی ہے کہ انہیں ٹریپ کر کے یہ کام کرا لیا گیا. ٹھیک ہے, اس وقت کے فیڈرل لا منسٹر میرے اپنے بھائی تھے, تایا کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے خود میرے سے فون پہ ایڈمٹ کیا, میں نے سعودیہ اس وقت میں جاب کر رہا تھا, میں نے وہاں سے فون کیا
کہ یہ کیا ہو گیا، اور آپ تو خود لا منسٹر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خدا گواہ میں تو گاؤں آئے ہوئے تھے، جڑا والا آئے ہوئے تھے، میں ادھر تھا، میرے سائن نہیں ہے اس کے اوپر، اور میں پچھلے 3 ماہ سے بار بار جنرل صاحب سے علیحدہ میٹنگ کے لیے ٹائم مانگتا رہا ہوں، کوشش کرتا رہا ہوں. انہوں نے بھی بار بار اپنے اے ڈی سی جی کو یا جو بھی ہے اس کو بار بار کہا ہے کہ یار ان کا میرے ساتھ سٹنگ کراؤ، انہوں نے میٹنگ کراؤ، میں نے علیحدہ میٹنگ کرنی ہے، انہوں نے کرنی ہے، کوئی بات ڈسکس کرنی ہے. مجھے ٹائم نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اتنا تنگ گھیرا کر دیتے ہیں وہ لوگ. آلریڈی انٹرنیشنل پاورز جو پلیئر ہوتے ہیں، میں اس کو نام کسی ملک کا نہیں لیتا، یہ نہیں کہ میں ڈرتا ہوں، ملک شلک کا چکر ہی نہیں ہے. امریکی بہت اچھے لوگ ہیں وہاں، بڑے اچھے انسان ہیں. آسٹریلیا چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، باقی دنیا بھی اسی طرح کے انسان ہیں. کوئی بھی جو عام انسان ہے وہ سورش چاہتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے بیوی بچے اور گھر بار اور روز کا شام کو گھر آئے، اس کو یہ چاہیے بس سکون. لیکن یہ ملٹی نیشنل کا ورڈ میں بولوں گا، اس میں ملٹی نیشنلٹیز ہیں، اس میں پاکستانی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ ملٹی نیشنل گروہ ہے. اصل میں آپ ساروں کا انالیسس کیا ہے، پوری دنیا میں جو بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں یا لڑائیاں یا سازشیں یا جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ سوورینٹی آف واٹ؟ پار، اکنامکس، منی میکنگ، پیسہ ہی آ گیا نا جی. جی تو مینلی لگتا ہے کہ شاید کوئی مذہبی، کسی مذہب کے لوگ اپنی ڈومیننس چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اسلام کو دبانا چاہتے ہیں، یا اسلام والے ڈومیننس چاہتے ہیں. دوسری طرف یہ لگتا ہے کہ نہیں، فلانا ملک جو ہے XYZ، روم، ایران، فارس، یا آج کل کے رشیا، چائنا، امریکہ، یہ جی اپنی ڈومیننس چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے. اصل چیز ہے وہی تجارت اور پیسہ، اکنامکس، ٹھیک ہے. وہ اکنامکس، یہ جو ملٹی نیشنلز ہیں نا، ان کا کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. پیسے کی ڈومیننس، پیسہ، تجارت کے اوپر گرپ، ٹھیک ہے، منڈیوں کے اوپر گرپ، اور اس سے پھر وہ جو ان کی اپنی عیاشی ہو، ٹھیک ہے. وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس ساری دنیا کا پیسہ اکٹھا ہو جائے، وہ قارون بن جائے، ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ وہ کرتا کیا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے جمع کرتا ہے. اور میں نے سوری ٹو سے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے جتنے قارون مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، یہ لفظ میں سوری میں گالی میں، یہ حرام زادے اپنے بیوی بچوں کے بھی نہیں ہوتے. انہوں نے بیویاں بھی 10 رکھی ہوتی ہیں، انڈکلیئرڈ بے تحاشا ہوتی ہیں، بچوں کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، انہیں اتنا پیسہ اور اتنی لگژری پہ ان کی براٹ اپ کی انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. وہ آگے سے ڈرگس کر رہے ہیں، وہ آگے سے غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ان کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہوتے. لیکن اوور آل پھر یہ گروہ آپس میں بنتے ہیں، کبھی وہ کنٹری لیول پہ ہوتے ہیں، کبھی ڈفرینٹ کنٹریز ہوتے ہیں، اور کبھی ڈفرینٹ وہ مختلف ملکوں کے گروہ ہیں جو ہر جگہ پہ ہوں گے، جو ڈومیننس چاہتے ہیں. تو ان کا نام، ان میں قارون بھی ہیں، ان میں فرعون بھی ہیں، اس میں پار ہنگری بھی ہیں کہ بس میں ڈومیننس، بس میں نے کہہ دیا نا، جب میری بات کو نہ کر دی ہے، میری بات کو کسی نے ڈینائی کر دی ہے، میرے ہوتے ہوئے دوسرے نے کانفرنس رکھ لی ہے. کیسے رکھ لی ہے؟ ہماری بادشاہی کے بغیر دوسرا یہ کسی بادشاہ کو کیسے کسی نے بلا لیا؟ ہم بڑے بادشاہ ہیں، بڑے میاں ہیں. تو فرعون بھی ہمارے اندر ہی ہے، شداد بھی ہمارے اندر ہی ہے. ہم میں سے کچھ جو ہیں وہ دوسروں کو حیران کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ اس قسم کے اپنے کرتب لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے دکھاتے ہیں، کبھی اسلحے کے ذریعے یا کوئی بھی لیٹسٹ ٹیکنیک کے ذریعے، کہ جادوگری وہ اپنی دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا ویپن ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو یہ مینٹیلٹی شداد کی ہے، جادو کی. یہ سارے ہمارے اندر ہی ہیں، یہ ملٹی نیشنل میں بول رہا ہوں. اب وہ اپنے اینگل سے چلتے ہیں اور وہ بڑی پلاننگ سے چلتے ہیں. انہوں نے اگلے 50 سال پلان کیے ہوتے ہیں. ان کی ایک موو جو آپ کو لگتی ہے ہمارے ملک کے لیے بڑی اچھی ہے، ہمارے شہر کے لیے بڑی اچھی ہے، ہمیں امداد دے رہے ہیں، ہمارا کتنا خیال کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا زہر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمارے اتنے IQ نہیں ہے، نہ ہمارے میں اتنی یونٹی ہوتی ہے عام پبلک میں. ہم بھیڑ بکریوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بس پیٹ بھر گیا تو سو گئے، بیوی بچوں نے کھا لیے بس ٹھیک ہے، یا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا، اچھی نوکری، کیا مل گیا؟ نوکر.
ٹھیک ہے, نوکری مل گئی, نوکر لگ گئے, بس ٹھیک ہے, بادشاہی ان کے دماغ میں ہی نہیں ہے. ٹھیک, اور ان میں سے کوئی بادشاہ بننے کے لیے, ٹاپ پوسٹ پہ آنے کے لیے آنا چاہے گا بھی تو اسے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دینا پڑے گا. وہ ملک ریاض یا سیٹھ ریاض کون صاحب ہیں, وہ بن بھی جائے گا بیچارہ تو اس کو بار بار یاد کرایا جائے گا کہ ویسے وہ پہلے پراپرٹی ڈیلر تھا کوئی چھوٹا سا. وہی بندہ باہر ہوگا تو وہ کون تھا, وہ دوسری طرف سوری ٹو سے جیسے ایک اور بڑے لیڈر ہیں ان کو تانا دیا جاتا ہے جی وہ سیرامک ٹکٹیں بلیک کرتے رہے ہیں, فلانا کرتے رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اور انہی کا بیان پچھلے دنوں تھا کہ اگر آپ کرپشن ٹوٹل ختم کرنا چاہیں گے, اگر آپ کرپشن کے پیچھے پڑیں گے, اس کو ٹوٹل ختم کرنا چاہیں گے تو یہ نظام نہیں چلے گا. تو یہ نظام نہیں چلے گا. میرے نزدیک بڑی سینسیبل بات ہے, اس کو دیکھیں, مین میڈ نظام ہے اور اس مین میڈ نظام کی بیسز میں ہی کرپشن ہے. ٹھیک ہے, یہ سود پہ ہے سارا بیسڈ, اس کے اوپر سارے کے ساری 2 نمبری استحصال کا نظام ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ سروائیول آف فٹسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس پہ ہے. اور اس کے پیچھے جو ماسٹرز ہیں وہ خود کرپشن کو پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جب کسی کو ذلیل کرانا ہوتا ہے تو پاناما لیکس نکل آتی ہیں, پجامہ لیکس ہو جاتی ہیں. نہیں, انہیں سارا پتہ ہوتا ہے. تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ آپ اپنے ملک میں کہتے ہیں جی ہم صرف کرپشن فری کر دیں گے, تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے ہیں. پھر ایک اور مسئلہ ہے ہم ساروں کا کہ ہم خود جیسے خان صاحب اب حکومت میں آ گئے نا پچھلے سال سے. ٹھیک ہے, وہ اپنی ایمانداری سے خدا کو حاضر ناظر جان کے وہ آپ کو بتا سکتے, انہیں بتانا چاہیے اگر کوئی پوچھے انہیں, اور انہیں میرا خیال ہے سچا آدمی ہے وہ بتائے گا, کہ مان لے گا کہ جب تک وہ حکومت میں نہیں آئے تھے وہ کرٹیسائز بھی کرتے تھے دوسری گورنمنٹس کو, اور بہت سے ان کے دعوے تھے یا ان کے کلیمز تھے یا ان کی پلاننگز تھی, اچھی پلاننگز, کہ میں ایسے اپنے ملک کو چلاؤں گا. لیکن جب وہ ریئلٹی میں آئے ہیں, اس جگہ پہ بیٹھے ہیں, تو انہیں اپنے پہلے جو حکمران گزرے ہیں ان میں سے کئیوں کا پتہ چلا ہوگا کہ وہ غدار نہیں تھے, لیکن وہ مجبور بھی تھے. اور ان کے ارد گرد بھی ایک ایسا حلقہ اکٹھا ہو جاتا ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس طرح بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے. چاہے آپ مہاتیر محمد ہوتے ہیں, وہ اگلے پھڑکا کے آپ کو نکال دیتے ہیں. اردوغان کو ایک بار اڑا دیا انہوں نے. مرسی کا کیا قصور تھا؟ کہاں گئی وہ ڈیموکریسی کے چیمپئن سارے؟ وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ تھا, اس کی قوم اس کے ساتھ تھی, مر گئی ساری بیچاری سڑکوں کے اوپر, ٹینکوں کے آگے بھی لیٹ کے. لیکن بلڈوز کیا گیا ایجنڈا کہ نہیں کیا گیا؟ تو اسی طرح مشرف صاحب کو کہنا کہ انہوں نے اڈا دے دیا, فلانا کر دیا, اس وقت اس جگہ پہ کون بیٹھا ہوا تھا, کیا تھریٹس تھے, کیا ریسورسز تھیں, کیا تھی, وہ بندہ اس حساب سے فیصلے کر رہا ہوگا. لیکن آپ نے اس پہ غداری کا ایلیگیشن لگانا ہے, جو اس نے ایمرجنسی لگائی 2007 یا جو, وہ تو لیگل ایکسپرٹس جانتے ہیں. میں ان کی دیکھ رہا تھا, فیڈرل لا منسٹر پرانے جو ہیں, میں نے ویڈیو اپنے پیج پہ شیئر بھی کی ہوئی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لا بعد میں بنا ہے اور وہ لا پیچھے نہیں لگ سکتا. ایک اور صاحب بھی بیرسٹر وہ بھی کہہ رہے تھے. لیکن اس سے پہلے 99 میں بھی جب وہ کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے انصاف کرنا ہے نا, آپ اس کو انصاف کو بلڈوز نہیں کریں, اس کو پرسنل وینڈیٹا پر نہیں لائیں, نہ وہ لگے. اور آپ اس میں جتنے لوگ شامل ہیں ان ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں. اگر آپ لوگ آنیسٹ ہیں, اگر آپ اس ملک کے ساتھ, اس عوام کے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ 100% سنسیئر ہیں, اور آپ آنیسٹی سے اس سارے بار بار کے روز کے کت خانے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, میاں صاحب کو بھی بلا کے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ 3 بار آپ وزیر اعظم بنے ہیں. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ میری حکومت مجھے پوری کرنی نہیں دی جاتی, اور امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ فوج ہمیں یا ایجنسیاں ہمیں یا اسٹیبلشمنٹ, یہ کون ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ, یہ ہمیں گرا دیتی ہے. آپ کا ہی پھڈا کیوں ہمیشہ آرمی چیفز کے ساتھ پڑتا ہے, اور آپ ہی کا پھڈا چیف جسٹس کے ساتھ بھی رہا ہے, سجاد علی شاہ والا. ہم لوگوں نے دیکھا, آپ لوگ چھوٹے تھے, کیا مسئلہ آ جاتا ہے. اور اسلام میں یہ نظام نہیں ہے. پھر اسلام میں پھر کافی حد تک وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو آپ کا لیڈر ہوگا, اس کے بعد وہ ایک قسم کا ڈکٹیٹر بھی ہوگا. آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, آپ کا ایک قسم کا وہ امام ہے, آپ کا ایک قسم کا وہ فائنل اتھارٹی ہے, پھر وہی سپریم جج بھی ہے, وہی سپریم کمانڈر بھی ہے. ٹھیک,
یہ جو نظام آپ کو دیا گیا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر والا, اس کا کتخانہ یہ ہے کہ اس کا اینڈ یہی نکلتا ہے, اور اوپر سے ہم اس کے لیے نہ گرومڈ ہیں نہ ایجوکیٹڈ ہیں. ہماری اصل ایجوکیشن مورالٹی ساری تباہ کر دی پیچھے, یا ہو گئی ہماری, یہ جیسے بھی تھا. اور اب ہمارا یہ حال ہے کہ اس دن ایک بچے کی ماں شکایت کر رہی ہے کہ جی آپ اپنے بچے کو سمجھائیں وہ پنجابی بولتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے باپ کا کیا سٹیچر ہے, اس کے باپ کی کتنی عزت ہے, تو اس کو پنجابی نہیں بولنی چاہیے, وہ انگلش یا اردو میں بات کیا کرے. میں کہ بی بی آپ بھی تو پنجاب سے ہیں. نہیں ہم امریکہ سے آئے ہیں نا. وہ نہیں, امریکہ تو آپ گئے, جاب کی ڈگری لی آپ کے میاں نے, شاید وہ آپ واپس آ گئے 4-5 سال بعد, تو آپ گئے تو نارووال سے تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں بھی پنجابی بولتے ہوں گے. تو پنجابی تو ہماری مدر ٹنگ ہے, ٹھیک. اور میں سکھوں کے ساتھ مجھے زیادہ مزہ ہی آتا ہے ان کی پنجابی سننے کے لیے, میں کرتا ہوں یہ ان کے ساتھ, مجھے یہ ہماری مدر ٹنگ ہے, اس علاقے کی ٹنگ ہے. اور انگریزی بھی ایک زبان ہے, اردو بھی ایک زبان ہے, لیکن اس میں یہ کیا انفیریورٹی کمپلیکس ہے. میں کہ یہ میرا تو نہیں خیال کہ میری عزت گھٹ جاتی ہے اگر میرا بچہ پنجابی بول رہا ہے, بلکہ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر پنجابی بولو تو وہ ٹھیٹھ بولو, اردو بولو تو ٹھیٹھ بولو, انگلش بولو تو ٹھیٹھ بولو. لیکن ہمارا سارا کلچر اس قسم کا ہے کہ ہماری اردو لینگویج ہی ایسی ہے کہ اس میں ہم ساری چیزیں ابزارب کر لیتے ہیں. اردو کی شان ہی یہ ہے, ڈفرینٹ لینگویجز سے مل کے خود ہی ایک لینگویج بن گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہماری مینٹل, میں حالت بتانا چاہ رہا ہوں, انفیریورٹی کمپلیکس ہمارا ایک طرف یہ ہے. انہوں نے امریکہ سے پڑھ کے آئے, اب انہوں نے اور کیا پڑھنا ہے اگر یہ پڑھا انہوں نے تو. اور جو ڈاکٹرز, یا ہاں انہوں نے کافی یہ بھی لکھا ہوا کہ آپ کا یہ بھی نہیں پتہ چلتا آپ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیں کہ وکیلوں کے ساتھ ہیں. آپ کی کچھ پوسٹ وکیلوں کی فیور میں لگائی, کچھ ڈاکٹرز کی فیور میں لگائی, اور موصوفہ ڈاکٹر بھی خود. تو سر ہمیں تو آپ کا بھی نہیں پتہ چلتا, آپ MTI بھی اور یہ وہ سلام. میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوں, میں تو عمران خان کو بھی کرٹیسائز کرتا ہوں. نہیں, میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹرز نے غلط حرکت کی ہے تو ڈاکٹرز غلط ہے, اگر وکیلوں نے غلط حرکت کی ہے تو وکیل ہے, میرے بھائی نے غلط حرکت کی ہے تو وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اگر بڑا بھائی, میں بحیثیت بڑے بھائی کے ہونے کے باوجود گھر میں غلط کام کر رہا ہوں تو میرے چھوٹے بھائی کتنی دیر برداشت کریں گے؟ غلط ہے. اس کو صرف میرے کہنے سے کہ وہ صحیح ہے وہ صحیح نہیں ہو جائے گا. اسی طرح ان کے کیس میں بھی آپ ایک صحیح کام بھی, اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئندہ کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نہ لگائے, کوئی بندہ لا کو بریچ نہ کرے, آئین کو بریچ نہ کرے, تو آپ نے بڑی اسٹرانگ بڈیڈ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی, یا آپ ایک ججمنٹ دے سکتے ہیں. لیکن اس کو آپ بڑے اچھے انداز سے, ٹھیک ہے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اور سارا کچھ تھے, لیکن اس میں پھر وہی بو آ رہی ہے جو کہ پہلے بھی ایک جج صاحب کی آڈیو آ گئی تھی, ٹھیک ہے, اور اس کو ڈینائی نہیں کیا گیا, وہ مانتے ہیں سارے, اس سے زیادہ بڑے ثبوت بھی ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ پوچھ کے فیصلہ لکھ رہا ہے کہ کی کریے تسی دسو کی کریے. اب بھی یہ ورڈنگ کہیں اور سے آ رہی ہے, ورڈنگ جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے یہ کس کی ورڈنگ ہے. آپ لوگ آپس کی لڑائی میں اس ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں, سکور سیٹل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل پاورز گدوں کی طرح منڈلا رہے ہیں. آپ کے نیئرسٹ بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے, اس ملک میں اس وقت کدھر سچویشن جا رہی ہے, اور وہ اس کے کسی وقت بھی ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس وقت اپنی آرمی میں یہ حرکت کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری طرف ان صاحب نے جو کچھ بھی کیا, ان کا یہ ٹرائل ہو سکتا ہے, وہ اس وقت بھی ایز اے پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا, تو یہ نہیں وہ پلی لے سکتا کہ جی ایز اے پریزیڈنٹ میں نے جو بہتر سمجھا اس وقت میں نے کیا. اگر وہ آپ کو انٹیلیجنس رپورٹس یہ دکھا دیتا ہے کہ جس جج کا وہ توڑ رہا تھا بینچ, جو بھی کر رہا تھا یا ایمرجنسی لگا رہا تھا, اگر اس کو واقعی اتھینٹک یہ انفارمیشن آ گئی تھی انٹیلیجنس سے کہ یہ پیچھے سے مینیپولیٹ ہو رہا ہے, پاکستان کے باہر سے ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ لوگ کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں, ان کے فلاں جگہ رابطے ہیں, تو وہ کیا آئین کے تقاضے پورے کرتا رہے گا؟
ایک بات آپ لوگوں کو میں سمجھا دوں, ایک بات سارے سمجھ لوں, میں ڈاکٹر ہوں, آپ وکیل ہیں, آپ ٹیچر ہیں, کچھ بزنس مین ہیں, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی وجہ سے یہ ملک ٹوٹ جاتا ہے, آج کسی جنگ میں ہم جنگ ہار جاتے ہیں, ملک ٹوٹ جاتا ہے. میں کہیں بھی اپنا کلینک کھول کے بیٹھ جاؤں گا, میں روٹی کما لوں گا, میں ڈاکٹر ہوں. آپ کسی بھی کالج اسکول میں لوگوں نے بچے پڑھانے ہی ہیں, آپ پڑھا لیں گے. آپ کوئی نہ کوئی تو عدالتیں لگیں گی نئے ملک میں بھی, تو آپ نے لا کچھ پڑھا ہوا ہے, آپ کو نہ فرسٹ گریڈ کا وکیل کیا جائے گا تو سیکنڈ گریڈ کا کر لیں گے, آپ کر لیں گے. خدا نخواستہ اس ملک کے ٹوٹتے ساتھ اس ملک کی آرمی نہیں رہے گی. دا موسٹ miserable پیپل ان دا موسٹ پیتھیٹک سچویشن وہ ہوں گے جو اس ملک کے لیے جانے دینے کے لیے لڑ مر رہے تھے. اور خدا نخواستہ بنگلہ دیش میں جو اس وقت ان کا حال ہوا تھا, میں آنیسٹی سے اس چیز کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ کرکٹ میں بھی میں ویسے انڈیا کے ساتھ میری بڑی, میں چاہتا ہوں کہ ہم تو کٹھے رہے ہیں اتنے ہزار سال, یا سارا کچھ جو بھی ہے تو ہم گڈ نیبرز کی طرح رہیں. وہ ساری باتیں اپنی جگہ, میری بھی یہ خواہش ہے, ٹھیک ہے. جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ مزیدار کوئی چیز ہی نہیں ہے, لیکن ہم جو مرضی جیت جائیں, جو مرضی کر لیں. جس وقت وہ 71 کی فوٹو لگاتے ہیں آگے سے جس میں جنرل نیازی صاحب سائن کر رہے ہیں, واٹ ایور جو بھی, اگرچہ اب اس میں بھی اگر آپ لوگوں کے سامنے چیزیں کھولی جائیں جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیں تو پھر آپ اور کنفیوز ہوں گے, آپ اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ ملٹی نیشنلز کیا ہوتے ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز کیا ہوتے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے. اور جو لوگ آپ کی کشتی کھینچ رہے ہوتے ہیں, ناؤ جو بھنور میں پھنسی ہوتی ہے, وہ کوئی غدار نہیں ہوتا, وہ بیچارے پتہ نہیں کتنے مگرمچھوں سے بچ کے اس کو بچا رہے ہوتے ہیں, اور اوپر سے اندر کشتی میں بھی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوتی ہیں. یہ اسلام کا نظام نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے, اسلام کا یہ میسج نہیں ہے, سرکار دو عالم کا یہ میسج نہیں ہے, اللہ کا یہ میسج نہیں ہے کہ 3-4 پارٹیاں بن جائیں وہ آپس میں دوسری کی ٹانگیں کھینچتی رہیں اور نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے کریں. یہ نہیں ہے. اور جب آپ ایک گھر میں 4 بھائی خود ہی لڑ رہے ہیں تو بھائی محلے میں سے لوگ لڑوائیں گے آپ کو, اور جب آپ کی آوازیں باہر جا رہی ہیں تو وہ چاہیں گے کہ آپ کے بچے اجڑ کے ان کے ہتھے چڑھیں, لڑکیاں آپ کی, لڑکے آپ کے, اور آپ کی زمین جائیداد پہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ کریں. کیا یہی نہیں ہوتا؟ اور 47 سے آنورڈ, جو اس دن بھی آپ کا سوال تھا جی کہ وہ مروا دیتے ہیں لیاقت علی خان کو, کوئی آرکائیوز میں ہے کہ امریکن آرکائیوز میں کہ انہوں نے لیاقت علی خان کو مروا دیا اس لیے کہ وہ ایرانین پریزیڈنٹ کو, کنگ کو, اس وقت کنگ تھا, شاہ ایران کو انفلوئنس نہیں کر رہے تھے اپنی دوستی میں کہ جی آپ تیل کے ٹھیکے ادھر نہ دیں ادھر دیں. انہوں نے ریفیوز کیا, تو بالکل نیا کنٹری تھا, 4 سال ہوئے تھے پاکستان کو بنے ہوئے, تو امریکہ بہادر نے یہ برداشت نہیں کیا کہ ان کی جرت یہ ہمیں نہ کر رہا ہے, تو انہوں نے بندہ ہائر کیا افغانستان سے اور اس کو مروا دیا. لیاقت علی خان کو شہید کر دیا جی. یہ امریکن گورنمنٹ کے آرکائیوز میں آفٹر 50 ایئرز ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ CIA نے کیا تھا, ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے کہ پاکستانی وہ ڈرتے رہے کہ ان کے پلان میں ایک بہت بڑا فلا تھا کہ انہوں نے اس کو جو ویپن دیا تھا وہ امریکن دے دیا تھا آرمی کا, تو اگر اس کا فرنزک ہو جاتا تو یہ پتہ چل جانا تھا کہ یہ امریکہ نے مروا دیا, حالانکہ اس پہ بھی ہم نے کیا کر لینا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ سائیکلوجیکلی اس طرح کی رپورٹوں کا ہمارے بچوں پہ, ہمارے پہ یہ آتا ہے, ہمارے مرائل اصل چیز ہے کہ یار ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم تو 100 سال پہلے بھی ان کے نیچے لگے ہوئے تھے. لیکن ان کا بھی کینیڈی مارا گیا تھا, پتہ نہیں کس نے مارا تھا, اس کو بھی آرکائیوز میں سے نکال کے دیکھ لیں کس نے مارا تھا, ٹھیک ہے. ہم اپنے آرکائیوز نکالتے ہی نہیں ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں پتہ چل گیا ہم نے بھی بدلہ لے لیا, ہمارے کسی ایک پٹھان نہیں پاگل نے جا کے لے لیا, پتہ بھی نہیں چلنے دیا کیا ہوا, اور گاڈ نوز واٹ ایور جو بھی ہے. یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہوتا رہتا ہے. اب اس کے بعد اگلے 6 سال جو ہیں وہ بی بی اندرا گاندھی نے کہہ دیا تھا کہ میں تو اتنی دیر میں ابھی ساڑی نہیں بدلتی جتنی دیر میں پاکستان کا وزیر اعظم بدل جاتا ہے, اسپیکر بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ 6 ایئرز میں آپ کے کئی گورنمنٹس آئیں, ٹاپل ہوئیں, آپس میں سیاستدان لڑتے مرتے رہے. بہت چھوٹا سا ملک ہے ایک,
اور اس کے بعد اور اس کو ابھی کشمیر کو دیکھنا ہے, اس کو خزانے کو دیکھنا ہے, اس کی فوج کے اوپر جنرل گریسی ہے جو قائد اعظم کی بات بھی نہیں مان رہا, اگر وہ کہتے ہیں ایسے کرو تو کہتا نہیں کرتا, حالانکہ وہ پاکستان کی سو کالڈ آرمی کا وہ چیف ہے. اس کے بعد یہ 6-7 سالوں میں 57 تک جنرل اسکندر مرزا صاحب آ گئے, ان کا پروٹوکول دیکھ لیں, وہ پھر وائسرائے کا ہی جرنیل ہوگا, لیکن پھر جنرل ایوب آ جاتا ہے, رہا ان کا دور. لیکن آرمی کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ملک ہے تو یہ آرمی ہے, یہ بات انہیں پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, میاں صاحب کو پتہ ہے, زرداری صاحب کو پتہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا خدا نہ خاص طرح ساڑھے تے 12ویں فلیٹ میں, ساڑھے تے 12ویں پلاٹ میں, یا میں تو ادھر بھی ہٹی کھول لوں گا, ٹھیک ہے. لیکن فوجی نیچے سے لے کے اوپر تک نہ صرف یہ نہیں ہے اسی جاب چلے جاتی ہے, اس کی عزت مان مریادہ پرمپرا سب چلے جاتی ہے. وہ اپنے ہی ملک میں وہ ایک قیدی ہوتا ہے, اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے ایم حلف نہیں اٹھائے ہوتے, انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس لیے ان کی ٹریننگ یہ ہے کہ پہلے ہم پاکستانی ہیں, پھر ہم مسلمان ہیں, پھر ہم انسان ہیں. کیونکہ انہوں نے سامنے انسان کو اور ہو سکتا ہے مسلمان کو گولی مارنی ہے, انڈیا سائڈ پہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے لڑ رہا ہو, انہوں نے چلانی ہے. انہوں نے انڈیا اور پاکستان کی, یا پاکستان اور افغان کی جنگ ہے, یا پاکستان اور ایران کی خدا نخواستہ جنگ ہے, یا کسی کی بھی ہے, تو انہوں نے اس ملک کے لیے چلانی ہے. ان کی تو یہ ٹریننگ ہے. وہ تو پاکستان سے ہیں, ٹھیک, ان میں غداریاں نکلتی ہیں, ان میں کئی لوگ نکلتے ہیں. جب ہم لوگ مختلف سوسائٹی کی پارٹس کو, اور چلو تم تو سندھی ہو اور اسی پنجابی ہیں, اور چلو تم تو پنجابی ہو ہم بلوچ ہیں, جب ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں, اور تم تو شیعہ ہو اور تم تو سنی ہو, ہم 1000 حصوں میں تو ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں. وہ ریزینٹمنٹس بھی کسی نہ کسی کے انڈر ہوتی ہیں. کسی جگہ پہ بھی وہ اپنے بیوی بچوں کی خاطر, اپنی خاطر کسی لالچ میں آ کے غداری کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال اتنی سینسٹیو پوسٹ پہ جو بندہ سلیکٹ ہوتا ہے, میاں نواز شریف نے سلیکٹ کیا ہوا تھا انہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو بھی ان کے آپس میں ریفٹس ہوئے جو پیچھے سے بھی آ رہے تھے, وہ 71 کی پکچر اور 99 میں جو کچھ ہو رہا تھا, جو غلط سلط تھا, وہ پرائم منسٹر ہیں, وہ بہتر سمجھتے ہوں گے, لیکن اس کی ٹائمنگ اور طریقہ کار, اگر وہ جہاز انڈیا میں اترتا اور آپ کے سٹنگ آرمی چیف کو آپ بیان دے دیتے کہ ہم نے معزول کر دیا, ہو سکتا ہے آپ کی بات ہو بھی گئی ہوئی ہو, وہ گرفتار کر کے 2 دن کے بعد چائے پلا کے ابھی نندن کی طرح آپ کے حوالے کرتے, تو یہ ساری زندگی یہ تصویر آپ لوگ برداشت کرتے, اس ویڈیو کو آپ برداشت کرتے, آپ ان کے سامنے آنکھیں اٹھانے جو کہ تھے. کیا اتنی سینسٹیو پوسٹ پہ, وزیر اعظم کی سینسٹیو پوسٹ پہ بیٹھ کے آپ جو موو چل رہے تھے وہ جواب دے, آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا قوم کو. لیکن قوم کو تو بیچاری کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, قوم کی نہ بجلی پوری ہے, نہ گیس پورا ہے, نہ کچھ پورا ہے. میں کسی کے خلاف اور حق میں نہیں ہوں بھائی, لیکن تم لوگ سارے کے سارے بھی انسان ہو اور سوچ سمجھ سکتے ہو. اس میں میاں صاحب کو بھی ارد گرد سے گھیر لیتے ہیں. یہ جو ارد گرد کے آج کل عمران خان صاحب کے ارد گرد 10-12 سانپ ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کے سگے نہیں ہیں, وہ کر دیے جاتے ہیں. اس میں انٹرنیشنل پلیئرز کے بندے ہوتے ہیں, وہ آپ کو وہ بالکل بلائنڈ فولڈ کر دیتے ہیں. آپ کو اخبار تک نہیں دی جاتی, ہائی لائٹس لگا کے بس دکھا دی جاتی ہے سب اچھا ہے. جو پیچھے سے پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں, یہ بہت بہت ہی اسٹرانگ نروس کا بندہ اور بڑا شروڈ بندہ چاہیے ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ بندہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. ایک ہی صورت ہے, بینگ اے مسلم, اگر وہ اللہ پہ توکل سے چلتا ہے کہ میرے مولا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اس کو آنیسٹ رہنا پڑے گا, اس کے لیے اسے خود بھی جسٹس کرنا پڑے گا. اس کے ذمے 22 کروڑ آدمی ہیں, اس کا کنبہ 22 کروڑ لوگ ہیں. اس کا کنبہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, اس کا کنبہ صرف پنجاب نہیں ہے, نیازی نہیں ہے, اس کا کنبہ گناہ گار بھی ہیں اور نیک بھی ہیں. ہاں, اس نے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا ہے. اگر نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہوتی, زرداری کی ہوتی, عمران خان کی ہوتی, XYZ کی ہوتی, جامعہ افزا والا کام ہو جاتا. آپ اس کو شروع سے دیکھیں, وہ ان عورتوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے ہیں, جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے. مجھے نہیں پتا اس میں کتنی کنکاکٹڈ سٹوری تھی, کیا تھی کیا نہیں تھی. آپ کہہ رہی ہیں آپ نے وہ لاشیں دیکھی تھیں بچوں کی, جلی ہوئی لاشیں, سارا کچھ. وہ تو کمانڈو ایکشن ہوا, ادھر سے بھی فوجی مرا, کرنل مرا, گولیاں چلیں. کیوں؟
آپ ملک کے اندر اچانک ایک بندہ اٹھ کے آپ کو, اب آپ نے تو پٹھا نہیں لیا ہوا, آپ اسلام آباد ہی رہتی ہیں, آپ کو ایک بندہ لے کے اور سڑک پہ گھسیٹنا شروع کر دیتی ہیں, 4 عورتیں 4 مرد کے, جی تمہیں برقع پہننا پڑے گا اور تمہیں اسلام کے مطابق, آپ کس کے آگے دہائی دیں گی؟ آپ کی یہی بات نہیں سنی جاتی کہ بھائی میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں, میں تو کرسچن پاکستانی ہوں یا میں نان مسلم پاکستانی ہوں. آپ کو اتنی دیر میں لنچ کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے یا آگ لگا دی جاتی ہے, کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں. پورے ملک کی انکلوڈنگ جرنیل, انکلوڈنگ جج, انکلوڈنگ پرائم منسٹر آپ کو جواب نہیں دے سکتا. آپ کا ہاتھ ان ساروں کے گریبان پہ ہوگا سرکار دو عالم اور اللہ کے سامنے, اور کوئی نہیں جواب دے سکتا وہاں پہ. لیکن اصل بات پھر وہی اللہ کی قرآن کی آیت آ جائے گی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور روز آخرت کو مانتے ہیں, مگر یہ نہیں مانتے, مگر یہ نہیں مانتے. اگر یہ مانتے ہوں, انہیں پتہ ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے وہ اور ہیں. نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ اس کے آگے کھڑے ہونے کو مانتے ہیں. یہ وہی قومیں ہیں, یہ وہی وتیرہ ہے جو پچھلی قوموں کا تھا کہ جی کس نے قبر میں سے نکلنا ہے, ابھی کرو جو کچھ کرنا ہے. یہ ہڈیاں کھڑی ہو جائیں گی. اور یہ بندہ جو تقریر کر رہا ہے یہ ہمارے جیسا, اور یدی اوقات بھی پتہ ہے سانوں, یہی پچھلی قوموں کا وتیرہ تھا. یہی انہوں نے سارے نبیوں کے ساتھ کیا ہے. اب تو نبی آنا بھی کوئی نہیں, جو نبی ہے فائنل ہے, رحمت للعالمین ہے. وہ جتنے آپ کے ہیں وہ گناہ گاروں کے بھی اتنے ہیں, وہ نان مسلمس کے بھی اتنے ہیں, وہ رحمت للعالمین ہے. تو اللہ ہمارے پہ کرم نہیں کر رہا, بھر دو جھولی میری یا رسول اللہ, تو وہ ان کی کیوں نہ بھر دیں جو عدل کر رہے ہیں اپنے معاشروں میں. ہم اپنے گھروں میں نہیں کر رہے. وہ لا جو بھی ہے, جو بھی کورس آف لا تھا, اس کی ٹائمنگ بڑی عجیب و غریب ہے. وہ اب آپ بورڈ نہیں نظر آ رہا, اس سے ملک میں انتشار پھیلا ہے. رادر مشرف صاحب ہیرو بن گئے ہیں, ادروائز ان کا 12 مئی والا اقدام میرے خیال میں اس کو زیادہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا. اس کو وہ آنسر دیں, اس کو وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس کا ان کو پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں اتنا اوپن سارا کچھ کراچی میں ہوا. وہ اپنی ایویڈنسز رکھیں کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جناب پیچھے سے پیسہ آ رہا ہے, نواز شریف صاحب لگا رہے ہیں یا XYZ لگا رہے ہیں یا MI6 لگا رہی تھی یا کوئی بھی تھی. انہیں نہیں پتہ تھا, جو لوگ ادھر اعلیٰ بن گئے ہوئے تھے سڑکوں پہ آ کے, تو ینگسٹرز مارے کھا رہے ہوتے ہیں. اور پھر 2007 میں جب نواز شریف صاحب نے اسپیچ کی ہے کہ جی میں نکل رہا ہوں اور آپ لوگ آئیں, جو بھی چاہے پیچھے سے بھی سارا کچھ تھا جو بھی تھا, میری والدہ نے ہمیں کہا ہے, ہم بھائیوں کو کہا ہے کہ چاہے وہ اکیلا تمہیں جانا چاہیے. حالانکہ وہ نہیں ہے پولیٹیکل بندی, انہوں نے ساری زندگی ہمیں پالا بیوگی میں, ہمیں بڑا سنبھال کے رکھتی ہیں. جب تک میں گھر نہیں جاؤں گا سوئی نہیں ہوں گی ابھی بھی. وہ کہہ رہی ہے جاؤ, اسے پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے سڑک کے اوپر. ان کے کہنے پہ ہم گئے تھے, کیونکہ وہ جو مشرف صاحب کی ٹون تھی اس سے پہلے, وہ 12 مئی سے میں ان کے خلاف تھا, ان کی اس چیز کے میں خلاف تھا. لیکن جو ان کے باقی اقدامات ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ اس بندے نے کیا ہے, میں نہیں مان سکتا. سارے سیاستدان مجھے بتائیں ایٹم بام کیا ان اکیلوں نے بنایا, یہ کیسے بنا ہے؟ اصل بات کو آپ کو پھر ٹوٹیلٹی میں دیکھنا پڑے گا. وہ جو سپر پاورز ہیں سو کالڈ یا ملٹی نیشنلز ہیں, پیچھے سے بھی جاؤ, میں ذرا دور نہیں جاتا, وہ اپنی طرف سے اپنی مرضی کا بندہ مینیپولیٹ کر کے اوپر لے آتے ہیں, چاہے مارشلہ لگا کے, چاہے تختہ الٹ کے, چاہے کچھ بھی کر کے. دوسرے ملکوں میں بھی مسلمانوں میں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بندہ ان کے ہاتھ کا ہوتا ہے, اسے شراب زنا کی عادت ہوتی ہے یا اور عیاشیوں کی عادت ہوتی ہے, اسے مذہب کا اتنا وقت نہیں ہوتا, اسے حب الوطنی کا بھی سو کالڈ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, یا اس کا اتنا IQ نہیں ہوتا کہ وہ ان کی مووز کو سمجھ سکے. وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں تم تختہ الٹ دو, ہم تمہیں سارا سپورٹ کریں گے. وہ کر لیتا ہے. تمہارے ملک میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے, تمہارے ملک میں یہ ہو رہا ہے, تمہارے ملک میں وہ ہو رہا ہے. لیکن جب وہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے, اس کے سامنے مختلف حقائق آتے ہیں, اس سے مختلف کام لے بھی لیے جاتے ہیں, لیکن کی مومنٹس پہ اچانک پتہ نہیں کہاں سے اس کا جذبہ ایمانی جاگتا ہے, یا اس کو توبہ کا اللہ موقع دیتا ہے. سرکار دو عالم کی حدیث کہ انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان یوں ہے, اور اللہ جب چاہے اس کو پلٹ دے, ہدایت کی طرف یا گمراہی کی طرف. ٹھیک ہے, تو وہ جب بچپن میں اس کے کان میں اذان دی گئی ہوتی ہے, وہ اپنا جل ترنگ بجاتی ہے کسی وقت, اس کو خدا یاد آتا ضرور ہے, اگر اس نے توبہ کر لی سچے دل سے.
اور وہ کر لی اس نے آخری سال یا 2 سال میں, اور اس کے پاس جو انٹیلیجنس انفارمیشن ہے اس کے اوپر بیسڈ وہ ایکشنز لے رہا ہے سارے. میں اپنے ادھر بیٹھا ہوا جناب تقریریں فرما رہا ہوں فیس بک پہ اور ادھر اور ادھر, جی یہ غلط ہے وہ غلط ہے فلانی کلاس. خان صاحب کا اپنا بیان ہے اس وقت کہ یہ اس نے توڑی ہے اور اس پہ دینا چاہیے, ایمرجنسی لگائی ہے تو لا توڑ دی, کیونکہ یہ لوگ اسٹرگل کر رہے تھے اس وقت ساری جو بھی تھی, وداؤٹ نوئنگ انٹرنیشنل لیول پہ ہم کیا فیس کر رہے ہیں. کیوں ہر آپ کا لیڈر یا آپ کا ہر صدر ایون وزیر اعظم وہ آپ کی نیوکلیئر فیسلٹی میں اس کو وہ نہیں جا سکتا فریلی, اس کی سیکیورٹی کلیئرنس کے اور پیرامیٹرز ہیں. کیوں نہیں ہے وہ سیکیورٹی کلیئرنسز؟ یہ بھی شرمناک ہسٹری ہے کہ پولیٹیشنز کے ہی لنکس انڈیا یا دوسری جگہ پہ بھی رہے کہ جناب مجھے فلاں بندہ تنگ کر رہا ہے تو آپ میرا ساتھ دیں. یہ بھی ایویڈنسز ہیں. تو فوج, جسے آپ فوج کہتے ہیں, انٹیلیجنس کہتے ہیں, ایجنسیاں کہتے ہیں, کیا وہ صرف کلبھوشن پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں؟ انہوں نے بچے اندر بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اندر جو لوگ ہیں یا سو کالڈ وزیر اعلیٰ بیٹھ گیا, وزیر اعظم بیٹھ گیا ہے, کرپشن کر رہا ہے, وہ ان کا کام نہیں ہے پکڑنا, پیسے کی کرپشن, مال, وہ بیچارے کیا کریں, لیکن وہ ثبوت وہ بھی رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ کاری پاکستان کے فائدے کے اگینسٹ کر رہا ہے, وہ پاکستان کو نقصان دلوا رہا ہے, وہ پاکستان کو بیچ رہا ہے, وہ جان کے اس طرح کی چیز خرید رہا ہے جس کا پاکستانوں کو فائدہ نہیں ہے اور پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے اور اچھی چیز چھوڑ رہا ہے, تو اس کے اوپر وہ سٹیپ لیں گے. جہاں انہیں لگے گا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن اس میں ایرر کی کیلکولیشن بھی ہوتی ہے. پھر پرسنل جب پھڈے پڑیں گے, آپ اپنے کسی ذاتی معاہدے کے, تجارتی معاہدے کو فائدہ دینے کے لیے اب دشمنوں سے کر رہے ہیں پیچ اپس, اور آپ کو سیکیورٹی ایجنسیز کچھ اور کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ نہیں, انہیں پیسے دیں, یہ نہ لیں ان سے, یہ چیز ان سے نہ لیں, یہ ایسے نہ کرے. آپ کا کلیش آئے گا. آپ ایک بار آپ کو وہ اگنور کر دیں گے, 2 بار کریں گے, تیسری بار نہیں کریں گے. تو یہ جو اصل سٹوریز ہیں وہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتی. ہم ساری عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ہمیں کبھی ادھر کٹ رہے ہیں کبھی ادھر کٹ رہے ہیں. 77 میں 5ویں 6ٹھی کلاس میں تھا, میں نے سڑکوں کے اوپر اپنے سامنے ریگل چوک کو آگ لگتے دیکھی ہوئی ہے, حبیب بینک کو آگ لگتے دیکھی ہوئی ہے, لاشوں کو گرتے دیکھا ہوا ہے. تحریک نظام مصطفیٰ, ضیاء صاحب آ گئے, ٹھیک ہے, وہ تحریک نظام مصطفیٰ میں لوگوں کو اتنا موٹیویٹ کر دینا, 9 ستاروں کی اس وقت ایک پارٹی تھی, ٹھیک ہے, یہ سارے لوگ تھے, اور بھٹو صاحب ایک سائڈ پہ تھے. اس سے پہلے بھٹو صاحب, اب 71 کی بھی اگر آرکائیوز آپ لوگ پھر نکلوا لو تو اس میں آپ پھر پریشان ہو جاؤ کہ اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ ان کا تو 60s سے یہ پلان تھا, اور انہوں نے پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کو بتایا ہوا تھا کہ 71 میں بنگلہ دیش علیحدہ کرنا ہے. یہ اکنامکلی فیزیبل نہیں ہے, اور یہ آپ لوگوں کو اس کو علیحدہ کرنا ہے اور اس کو علیحدہ ہونے دیں اور آپ لوگ علیحدہ کریں. اور ان آرڈرز کے مطابق مارچ میں آپ لوگوں کا یہ سارا کچھ ہو جانا چاہیے تھا. جب آپ نے مارچ میں وہ نہیں ہونے دیا, آپ کے بھی کچھ لوگوں کی غضبہ ایمانی جاگ گئی, تو دسمبر تک وہ ڈیلے ہو گیا. یہ بھی آرکائیوز پڑھی ہوئی ہیں, اب پتہ نہیں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. تو پھر یہ پڑھ کے تو اور ڈپریشن ہوتی ہے کہ یار یہ تو خدا کوئی اور ہے, یہ تو مرضیاں کئی اور لوگوں کی چل رہی ہیں, فیصلے تو کہیں اور ہو رہے ہیں. لیکن اگر یہ ساری باتیں پتہ ہوتے ہوئے آپ کے کچھ آنیسٹ آفیسرز, آنیسٹ آرمی آفیسرز, آنیسٹ بیوروکریسی, آنیسٹ جوڈیشری اور آنیسٹ پولیٹیشنز, اور اب اس میں میڈیا بھی آ گیا اور اس میں اب ریلیجیس لیڈرز بھی آ گئے, سارا وہ اگر آپ ایک پیج پہ اکٹھے ہوں تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ کو ماننا, اللہ کو حاضر ناظر ماننا. یہ روز آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر میاں بیوی پہ بہتان لگا دے یا بیوی خامند پہ بہتان لگا دے, یہ سب سے سیکرڈ رشتہ ہے. خامند سب کے سامنے کہہ دے کہ جی میری بیوی نے اڈلٹری کی ہے, میں نے اپنی بیوی کو نوکر کے ساتھ غلط حالت میں دیکھا ہے, یا بیوی کہہ دے کہ میں نے اس کو فلاں میں دیکھا ہے, لیکن گواہ دونوں کے پاس نہیں ہے. تو کیا اللہ نے قرآن میں اس کا حل نہیں بتایا؟ عدالت میں آئیں اور دونوں ورڈکٹ دیں. اتنی بار وہ کہے کہ میں سچی ہوں, میں سچا ہوں, اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے پہ خدا کی لعنت. دوسرا بھی یہی رپیٹ کر دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد چھوڑ دو, لیو اٹ. انہوں نے آپس میں تو رہنا ہی نہیں ہے نا, وہ تو ہو گئی ختم. اب آپ لوگ کر کے دیکھ لیں, آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے. جو سچا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا, جو جھوٹا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا.
لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں اللہ کو مان کون رہا ہے. یہ جو میں رحمان کا سبق دے رہا ہوں یا کہتا ہوں سن لو, وہ آپ لوگوں کا یہ بھی اعتراض, چلو شکر ہے وہ تو میری جان چھوٹی ہے کہ سر آپ زیادہ میلاد پہ نہیں بتاتے, آپ نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, کیا میرا پتہ کرتے پھر رہے ہو؟ میرا پہلے یہ تو پتہ کر لو میں مسلمان بھی ہوں کہ نہیں. وہ پہلے اللہ کو, یہاں اللہ کو ہی کوئی نہیں مان رہا, وہ کیمرے کو سمیع و بصیر مانتے ہو اور اللہ کو نہیں مانتے. صادق اور امین ہونے پہ ایک دوسرے کو لتے لینے پہ آ جاتے ہو کہ تمہیں کیا تکلیف تھی, تمہیں ایمانداری کا حیض ہے, یہ ٹرمینالوجی ہماری ہے. کون سا اسلام؟ لیکن اگر آپ اسلام پہ آتے ہیں, حل ہے اسلام ہے, آپ اس اللہ کو مان جائیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمان رب ہے. یہ رحمانیت کو پکارنے کا ٹائم ہے. ہم میں سے کوئی حاجی نہیں ہے, ہم سارے گناہ کر چکے ہیں, ہم سارے کے سارے بڑے سے بڑے بلنڈر کر چکے ہیں. جب ہماری اپنی باری آتی ہے نظریہ ضرورت کے تحت ہم اس ملک کو چھوڑ کے ہم نسلیں بیچ دیتے ہیں, اپنی نسل کا بھی خیال نہیں کرتے. ہم صبح کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں اور شام کو کوئی دے رہے ہوتے ہیں. اور انٹرنیشنلی آپ کا یہ حال ہے کہ ابھی خان صاحب کا یہ ملائیشیا والا جو کچھ سارا ہوا ہے اس میں ابھی بھی آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے. آج دوسرے ملکوں نے پریس ریلیز جاری کر دیا, ہم نے نہیں کہا, اردوغان غلط کہہ رہا ہے, تو اب آپ کو تو بولنا پڑے گا. ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ اور ہو رہا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ رشیا نے 79 میں افغانستان میں جو اٹیک کیا تھا وہ کس لیے کیا تھا؟ آپ کے پاس تو ایٹم بم نہیں تھا, وہ ایٹم بم لینے تو نہیں آ رہے تھے. ملک ان کا اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, کوئی ملک ہی نہیں بڑا اتنا. تو انہوں نے افغانستان کے 4 قلعے لے کے اور 2 مربع پاکستان کے لے کے انہوں نے کیا کرنا تھا؟ وہ سمندر تک آنا چاہ رہے تھے, وہ اپنی ٹریڈ کے لیے کر رہے تھے سارا کچھ. ٹھیک ہے, اپنی دفاع اپنی ٹریڈ سارے کے لیے. اب کیا ہوا ہے؟ 10 سال انہوں نے جنگ لڑی, ہم نے اپنے سروائیول کی جنگ لڑی, ہم نے کوئی امریکہ کی جنگ نہیں لڑی. ہم نے امریکہ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا, انہیں ہمیں سپورٹ کرنا پڑا. انہوں نے ہمیں, یہ میری اپنی ججمنٹس ہیں, میں غلط ہو سکتا ہوں, انہوں نے ہمیں, ہماری فوج کو, ہمارے کرتا دھرتاؤں کو سکھایا کہ ہیروئن کاشت کرو, بیچو, اس میں سے جو پیسہ آتا ہے, یا اور کئی طریقے کے راستے اپناؤ, اور یہ فنڈز کرو, اور یہ جہاد لڑو, اور بندے موٹیویٹ کرو, اور جہادی اسلام اور جو بھی اسلام پروموٹ کیے گئے, اسپانسرڈ اسلام, یونیورسٹی آف نبراسکا سے اور 1-2 یونیورسٹی سے سارا پلان بن کے آتا رہا. اسے کہتے ہیں بریف کرنا اور ڈی بریف کرنا, سینسٹائز کرنا اور پھر ڈی سینسٹائز کرنا. آپ لوگ ریمبو 1 2 3 دیکھ لینا, تو 3 میں جو اس کے ساتھ آخر میں وہ کر رہے ہیں, یہ سارا وہ کھیل ہے. اب ان کے لیے, انٹرنیشنل پاورز کے لیے, ایک بلاک کے لیے دوسرے بلاک کا راستہ روکنا ضروری تھا تاکہ وہ انہی کے انڈر دبے رہیں, وہ منڈیوں تک نہ آ سکیں اور ان کی سپرمیسی قائم رہے. پاکستان کو اپنے بارڈرز کے لیے روکنا تھا. پاکستان نے جیسے بھی لڑی جنگ اور جو بھی سیکھا ان سے بہتر سیکھ لیا. 2 نمبری میں ہم ویسے ہی ماسٹر ہیں. ہم نے جعلی ڈگریوں کو بھی ہم بار لگا دیے. ہم نے ایسے ایسے پھر طریقے سیکھے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یار یہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. دنیا کی پریمیئر ایجنسی ISI فنڈنگ تو چاہیے تھی نا, وہ کہاں سے آئی؟ وہ امریکہ کبھی بھی نہیں دے گا کہ آپ CIA کو کراس کر جائیں, آپ MI6 کو کراس کر جائیں, لیکن آپ کر گئے. لیکن جب ان کا 87 میں ان کی مجبوری ختم ہوتی ہے اور رشیا تو مار کھا کے واپس جاتا ہے, تو آپ وہاں طالبان کی گورنمنٹ لے آتے ہیں جو جینون طالبان تھے, جو پاکستان فرینڈلی بھی تھے, جو اللہ کے دین اسلام, انہوں نے جنگیں مارے کھائی تھی. پٹھان ویسے ہی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے جیسے بھی ہے, لیکن اس نظام کو بھی انہوں نے اپلائی کرنا شروع کیا. آپ سے اسٹنگر میزائلوں کا حساب لیا گیا تو اجڑی کم کرنا پڑ گیا, لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. اب انہیں پتہ چلا کہ یار یہ بندہ جو اوپر ہم نے بٹھایا ہوا تھا, یا سمجھ رہے تھے کہ یہ ضیاء ہمارا بندہ ہے, یا اس کے ارد گرد جو بندے ہیں ہمارے ہیں, یہ تو ہمیں تھک لگا گئے ہیں, ڈبل ٹرپل کراس کر گئے ہیں. جہاز گر گیا. اچھا گر گیا, وہ جو 30 جرنیل, بریگیڈیئر, آرمی آفیسرز شہید ہو گئے تھے, پاکستان آرمی اس دکھ کو بھول جائے گی؟ آپ کے خیال میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ کیسے ہوا ہے؟ پتہ چل گیا ہوگا کہ کس نے کیا ہے. اب ہم ہاتھی سے پنگا نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے,
لیکن بدلہ تو لے سکتے ہیں. اگلے 10 سالوں میں وہ وہاں انگیج ہو جاتے ہیں اندر. 9/11 سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیں, ایک بات اور ذہن میں رکھیں, کیا امریکہ کی اور رشیا کی اتنی اسٹرانگ کولڈ وار تھی, پیچھے سے آ رہی تھی 20-30 سال سے, ٹھیک ہے, اس میں کیا امریکہ سویا ہوا تھا؟ اسے نہیں پتا تھا کہ رشیا جو ہے وہ افغانستان میں اٹیک کرنے لگا ہے. انہیں ان کی تیاریوں کا 2 سال 3 سال 4 سال پہلے سے پتا ہوگا, سارا پتا تھا. وہ بھی کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے. وہ پری ایمپٹ کرتے ہیں اگر یہ کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے, اور انہیں یہ کرنے دو, ان کی ساری پلاننگ میں ان کا پیسہ لگنے دو, اور پھر ہم یہ کر کے ان کا سارا کام ستیہ ناش کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تو پہلے سے سوچا ہوا تھا. ہو سکتا ہے وہ بھی مارشل آپ کے نظام مصطفیٰ شروع ہو گئی, آپ کے بھٹو صاحب کو ایک دورہ پڑ گیا کہ جی ہم نے بام بھی بنانا ہے, اپنا بینک بھی بنانا ہے, مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہے, جیسے آج کل خان صاحب اور ان لوگوں نے سوچا تھا. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ ان ساروں کو مروا دیا گیا 1 by 1, سزا دی گئی اس چیز کی, گاڈ نوز کتنی صحیح ہے. لیکن وہ تحریک نظام مصطفیٰ والے جنرل ضیاء صاحب کی سارے شورا میں تھے, ٹھیک ہے, اور جتنا بندہ مرا تھا وہ بھی اخبارات میں ہے, جتنی سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچا تھا لاہور میں ہی وہ بھی سب کو پتہ ہے. میری میموری میں ہے تو وہ اخبارات میں بھی ہوگا. میں اسکول سے گھر آ رہا تھا اپنے باپ کے ساتھ انگلی پڑی, میں جیسے بھاگے ہیں ہم, جان بچائیے, جو مجھے آج تک یاد ہے. لیکن نعرے لگانے والے ہم بھی تھے, لیکن نظام مصطفیٰ پتہ کوئی نہیں تھا کیا ہے, 5ویں جماعت میں. وہ سارے کے سارے مجلس شورا میں آئے اور جہاد آپ کی ضرورت بن گیا. لیکن پاکستان کا نظام مصطفیٰ کہاں گیا؟ وہ کیوں نہیں پھر لگا؟ اور بھٹو صاحب سائڈ لائن کر دیے گئے. ملک جو ترقی کی راستے پہ اپرینٹلی چل رہا تھا وہ سب ختم ہو گیا. BCCI بھی توڑنا پڑ گیا, ساروں کو, انور السادات کو بھی اچانک گولی لگ گئی, ہر ایک کو 1 by 1 پکڑا گیا. جو دوسری بار ہے نا وہ نہیں چھوڑتی, آپ کی میموری بڑی چھوٹی ہے. اس کے بعد 87 سے 97 تک آپ بھی جس طرح مرضی چلاتے رہے, طالبان یہ وہ فلاں, انہوں نے جو خود ہی سکھایا تھا, جو خود ہی چھوڑا تھا, جو خود ہی کیا تھا, اسی میں وہ خود بھی ٹریپڈ تھے. اسی کے لیے کاؤنٹر کرتے کرتے 9/11 کروایا گیا. اس سے پہلے مشرف صاحب کا کو بھی ہو جاتا ہے. میاں صاحب کی اور مشرف صاحب کی کیوں لڑائی ہو گئی؟ مشرف صاحب نے اتنا بڑا کام کیا کارگل والا, کیوں نہیں انٹرنیشنلی پتہ لگا؟ وہ اس ملک سے سنسیئر تھا, اس کی تو ساری ٹریننگ ہی انڈیا کے ساتھ دشمنی کی تھی, کشمیر لینے کی تھی. تو اس نے تو اپنی ڈیوٹی میں کیا, وہ کسی طرح بھی کیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اخلاقی طور پہ, بلکہ بائی لا اس کو پرائم منسٹر کو انفارم کرنا چاہیے تھا. اب پرائم منسٹر کی سیکورٹی کلیئرنس ہی اگر نہ ہو, اگر آرمی کو یہ پتا ہو کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو واجپئی صاحب سے گپے مارتے ہیں روز شام کو, یا جندل صاحب سے, تو وہ کیسے بتائے اس کو؟ لیکن اس کی کیلکولیشن دنیا کی چند بہترین کیلکولیشنز میں تھی. جس جگہ سے اس نے انہیں پکڑا تھا, انڈیا مانتا ہے کہ ان کی جرنیل مانتے ہیں, آرمی مانتی ہے کہ یہ سوچ میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ یہاں سے ہمیں پکڑے گا. ہمیں انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا گیا, پولیٹیکلی ہم سٹینڈ نہیں کر سکے, پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا, دوست نہیں تھے, ہم نے اس سے پہلے اس طرح دوست ساتھ ملائے نہیں کہ ہم وہ کر سکتے. ادروائز وہ 10-15 دن اس جگہ کو آپ روک جاتے تو ساری سپلائی لائن کٹ جاتی تھی سیاچین کی, اور سارا کچھ تھا ہی کمانڈو ایکشن. جب ہے ہی کمانڈو ایکشن تو جانے جاتی ہیں. کمانڈوز کا تو آلریڈی انہیں پہلے پتا ہوتا کہ ہم نے واپس نہیں آنا, ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے, پیچھے سے پھر ہماری سپلائی لائن نہیں رہی, ہم انٹرنیٹ, وہ ساری کہانی اپنی جگہ ہے. اس کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے, اس کے اوپر ان کو سزا بھی مل سکتی ہے, کھینچا جا سکتا ہے, نہیں کھینچا جا سکتا, پوچھا جا سکتا ہے. آئندہ کے لیے اس کو پلان کیا جا سکتا ہے, اس طرح کا ایڈونچر کوئی نہ کرے, چیف نہ کرے, سارا سوچا جائے. یہ اپنی جگہ ہے. لیکن وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, گورنمنٹ میں آتے ہیں, 9/11 ہو جاتی ہے. میرے حساب میں تو وہ ایک دن میں نہیں ہوئی ہے, وہ بڑی پلاننگ سے یہ کام کیے جاتے ہیں. اور ریمبو 3 شروع ہو جاتا ہے, ڈی بریفنگ, ڈی سینسٹائز کرنا, اور اپنے بندے وہاں پہنچانا, اور آپ اپنے اور آپ کے چھوڑے ہوئے طالبان کو غائب کرنا. لیکن وہ ڈٹ گئے. آپ کے گن پوائنٹ پہ آپ کو کہا گیا کہ جناب ہمیں اڈا چاہیے پشاور والا, نہیں تو ہم حملہ کر رہے ہیں, ہم ماریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, تم ابھی ڈیسائیڈ کرو تم ہمارے ساتھ ہو کہ ادھر ہو. ان میں سے جتنے ہوتے یہ یہی کرتے. انہوں نے بہت زبردست موو لڑی. انہوں نے
انہی سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے میری قوم جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. نعرے مارنا اور بات ہے, جذبہ جہاد کرنا ساری باتیں اور ہیں, لیکن آپ اسلام پہ ہوں, آپ مومن سارے ہوں, آپ اللہ پہ کھڑے ہوئے ہوں, تو پھر مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی نا. مومن تو کر رہا ہے ملاوٹ, نہ اسکولوں میں پڑھا رہا ہے, شام کو اکیڈمی میں پڑھا رہا ہے اپنی میں, سرکاری اسپتال میں مریض نہیں دیکھ رہے ڈاکٹر صاحب, شام کو کلینک کے اوپر میڈیکل کمپنی کے ساتھ مل کے سارا کچھ ہو رہا ہے. کرکٹر ہے تو وہ پیسے کھائی جا رہا ہے, میچ کے ہی پیسے کھا گیا. کوئی اسپورٹس مین کا یہ حال ہے, تھانے کا پہلے پتہ ہے. عدالتوں کے لیے اس ملک میں ٹرم یوز ہوتی ہے نا کہ وہ تو جی جج ہی کر لیندے نے, وکیل کی کرنا ہے جج ہی کر لو. شرمناک سینٹنس ہے نا, آخر کوئی تو بات ہے نا, کوئی تو چنگاری ہے جو دھواں اٹھ رہا ہے. تو یہ قوم جنگ لڑے گی اللہ کے بھروسے؟ اللہ کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہے. ہاں جب سر پہ پڑتی ہے نا, جہاز جب گرنے لگتا ہے اس وقت تو ایتھسٹ بھی کہتا ہے او مائی گاڈ, او مائی گاڈ, اس وقت تو وہ بھی کہتا ہے. اس نے اس وقت ان حالات میں رہتے ہوئے اس ملک کو کیسے سیو کیا ہے یا اپنی ڈیوٹی کیسے نبھائی ہے, یہ اس کی نروز ہیں. کیا امریکہ نے ایڈمٹ نہیں کیا؟ ہاں غلطی ان کی ہے جب انہوں نے قدیر خان کو انہی کے کہنے کے اوپر یا جس بھی وجہ سے بھی قدیر خان صاحب کو ذلیل کیا گیا, کیونکہ وہ سارے ہیروز تھے, وہ سارا کام انہوں نے کیا تھا. حمید گل صاحب یا جو بھی لوگ تھے ان سنگ ہیرو ہیں. انہوں نے کس سے آپ لوگوں سے ایوارڈ لینے ہیں؟ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا. ہم آج آرام سے چین کی نیند سوتے ہیں, جو کچھ بھی ہے. آج اگر انڈیا میں آنکھیں دکھا رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تو سائن نہیں کیا ہوا فرسٹ اسٹرائک, ہم فرسٹ اسٹرائک ہی کر دیں گے. کچھ ہے تو کہہ رہے ہیں نا آپ. پھر آپ ان کو بھی بتا دیتے ہیں, انٹرنیشنل پاورز کو بھی بتا دیتے ہیں کہ خود کچھ بمبار جو ہے نا ہم نے ایٹمی بھی تیار کر لی ہیں. اگر تم جہاز لے آئے ہو نا یہاں پہ, ہم نے چھوٹے منی ایٹم بم بنا لیے ہیں, یہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, پتہ نہیں سچ یا جھوٹ. ہمارے پاس ایسے ہیں 10 بندے جو ہیں وہ ایک ایک پرزہ لے جائیں بریف کیس میں, تو وہ واشنگٹن میں بیٹھ کے جوڑ کے تو چلا دیں گے تو چل جائے گا. سچ تھا یا جھوٹ تھا مجھے نہیں پتا, لیکن وہ اتنا ڈرے کہ انہوں نے آپ کی پینٹیں اتروانی شروع کر دی ایئرپورٹوں پہ, کیونکہ ماڈلز کے تھرو پیسے بھیجنا تو ہم پہلے ہی ماسٹر ہو چکے. سارا کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے, ٹھیک. ان سے سارا کچھ سیکھ کے اس میں جب ہم نے اپنے ہی تڑکا لگایا نا تو ان قوموں کی ہوشیں نکل گئی ہیں, ٹھیک. کیونکہ جب اللہ کو چھوڑ کے آپ شیطان کے راستے پہ چلو گے نا تو جو راستے وہ دکھائے گا آپ کو, کیا بات ہے, مرتد کے تو آئیڈیا ہی اور ہوتے ہیں, سوری ٹو سے. تو ہم اللہ کو تو مان ہی نہیں رہے ہیں, لیکن اللہ کو ہم مانتے ہیں. محمد عربی وہ کوئی جو کچا پکا ایمان ہمارے اندر ہے وہ پھر جذبہ کہیں سے جاگ جاتا ہے. سر پہ جب ہمیں پڑتی ہے نا, اللہ اسی طرح قوموں کو جگاتا ہے نا. جوتے مارنے کے لیے ہمارے سروں پہ پھر کوئی نہ کوئی آتے ہیں, نہیں تو منگول بھی لے آتا ہے وہ, اللہ رحم کرے. تو انہوں نے مانا یہ 2005-6-7 میں کہ یہ بندہ ہمیں ڈبل ٹرپل کراس کر گیا. مشرف مانا ہے انہوں نے, اس کی سزا انہوں نے دینی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اور کندھے آپ کے اوپر رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں وہ. آپ ہسٹری میں بہت بڑے جج ثابت ہوں گے, ٹنگ دیں آپ اس کو, لو جی اسی مشکل کس لیاں نے. سوچے سمجھے بغیر انٹرنیشنل لیول پہ کھیل کیا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں, آپ کا انٹرنل جو بھی آپ کا احتساب کا نظام ہے اسے اسٹرانگ کریں. آپ پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کریں نا. کتنی شرم سے ہم کہہ رہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ حکومت نہیں چلنے دیتی, وہ پارلیمنٹ توڑوا دیتی ہے. یہ ہارس ٹریڈنگ جو ہے یہ پولیٹیشنز کی ہوتی ہے نا, فوجیوں کی تو نہیں ہوتی. تو آپ نہ بکے نا, آپ مجلس شورا میں بھی فٹافٹ چھلانگ مار کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ ایک صاحب میرے ریلیٹیو ہیں, وہ اس دن کہہ رہے ہیں بالکل صحیح فیصلہ ہے, آئندہ نہیں آنی چاہیے ماشاء اللہ. خود وہ ماشاء اللہ کی پیداوار ہیں, خود ان کے بڑے ماشاء اللہ میں زیاد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور پھر یہ صاحب پالیٹکس میں آئے ہیں. تو یہ دو رنگی جو ہے, یہ دو جسے کہہ لو کہ ڈرامے بازی آپس میں آپ نے فراڈ کرنا ہے. میں اسے سیاست نہیں, اسے منافقت کہتا ہوں. کرنا ہے تو آپ کر لیں, لیکن اللہ کے ساتھ نہ فراڈ لگائیں. اللہ کو نہ بیچ میں آپ شامل کریں. آپ کہیں کہ ہم نے نام اسلامی جمہوریہ رکھ لی ہے,
کام ہم حرامی جمہوریہ والے کرتے رہیں تو برکت پڑے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے, یہ غلط ہے. میری ان پوسٹ کا زیادہ زیادہ مقصد یہ تھا کہ سینٹی شوڈ پریویل. اس نے غلط کیا ہے, آپ اس کو غلط طریقے سے اگر ٹیکل کر رہے ہیں تو یہ ٹو رانگس کین ناٹ میک اے رائٹ. جو پریسیڈنس آپ سیٹ کر رہے ہیں, میرا ورڈ تھا اس میں پریسیڈنس کا, ٹھیک ہے, یہ پہلے آپ نے اس ملک میں بلیسفیمی کھیل کے کئی بے گناہوں کی بھی جانیں لی ہیں, ٹھیک ہے, اور کھیل بن گیا ہے کسی کو بھی مروانا ہے, لبرل ہے, پتہ نہیں سیکولر ہے, ٹھیک ہے, یا سب سے گھٹیا الزام جو ہے اگر جھوٹ ہے کہ جی اس نے بلاسفیمی کی اور خود ہی لوگ یا اپنی جگہ پہ بدلہ لے لیں. لیکن اب یہ نیا کام شروع ہونے لگا غداری. تو جب یہ ٹسل بازی شروع ہوگی تو پھر دوسری طرف سے ڈان لیگز کا حساب آ جائے گا, کئی ڈیلز کا آپ کی موٹر وے کے ٹھیکے کا آ جائے گا, میمو گیٹ آ جائے گا, ایکس وائی زیڈ آ جائے گا. تو یہ کھیل آپ کیوں کھیلی جا رہے ہیں سارے؟ دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو اٹ. حالات آپ کی ینگ جنریشن کے یہ ہو گئے ہیں جو وکیلوں اور ڈاکٹروں کا جو بھی آپ کہتے ہیں, وہ جو کچھ بھی دیکھا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ شرمناک ہے جو بھی ہے. یہ اسکولوں میں بچے یہ گینگ وارز لڑتے ہیں, یہ بچوں کی ہے یہ گینگ وار, یہ 8ویں 9ویں کے بچوں کی ہے. یار اتنے میں گیا تو انہوں نے اسکولے لڑائی ہو گئی ہے, میں وہ کڑی نو دیکھ ہی رہا سا تے وہ آ گئے تے چلو میرے نال, آؤ جی میرے نال. وہ ادھر گئے ہیں ادھر سر پھاڑ دیے ہیں, وہ ادھر گئے ہیں ادھر سر پھاڑ دیے ہیں, ماں باپ جا کے ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں. یہ 9ویں 10ویں کے لڑکوں کا حال ہے. یہ تھوڑا لا ابائڈنگ سٹیزنز رادر قانون دان جنہیں کہا جاتا ہے, اور ادھر سے انسانیت کے خدمتگار ڈاکٹر صاحبان یا ہاسپٹل کا پورا عملہ ہی. مطلب عجیب تماشا تھا کہ باہر وہ زخمی ہوئے تھے, پھر کچھ وکیل بھی جن لاٹھی چارج ہوا یا اینٹیں لگی, اب انہیں ٹانکے لگنے ہیں تو انہیں ہسپتال میں لایا جائے. ایک ڈاکٹر صاحب نے لگائے بھی, ان کا ویڈیو بھی, انہوں نے ٹانکے لگائے, ٹھیک ہے. اور اگر ڈاکٹر صاحب کی گاڑی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو چلان ہو گیا تو عدالت میں وکیل صاحب ہی ان کی جگہ پیش ہوں گے. کیا کر رہے ہیں آپ اپنے گھر میں ہی, آپ کیا کری جا رہے ہیں؟ یہ وہی والی کہانی ہو گئی نا کہ میدا جگر کے ساتھ اکڑ جائے اور جگر دل کے ساتھ اکڑ جائے اور دل پھیپھڑوں کے ساتھ اکڑ جائے کہ تجھے کیا پتہ میں کیا کام کرتا ہوں. یا ایک ہی گھر میں اماں جان کہہ دیں کہ میرے بغیر تسی ہوں کھانا کھا ہی نہیں سکتے, بجاؤ پھر میں نہیں پکاؤں گی. ابا جی کہن میں پیسے دیاں گا تو پکائیں گے نا. بچے کہن اسی کھاواں گے ہی نہیں تو تسی کیوں پکاؤ گے, اسی کھاواں گے تو تسی پکاؤ گے نا, ٹھیک ہے. نوکر گئے تسی کون ہوندے ہو جی؟ نوکر بھی اتنی دیر ہی آپ کا سبارڈینیٹ ہے نا جس دن آپ کو پوچھتا نہیں ہے آگے سے. تو اگر وہ آگے سے کہتا ہے آرام نہ میرے نہ گل کرو تو گل تو ختم ہو گئی. ایسے تو نظام نہیں چلتا. بیسکلی نواز شریف صاحب اگر غلط کریں گے تو میں تو غلط کہوں گا, زرداری صاحب کہیں گے تو میں غلط کہوں گا. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے ایک اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جو اس رحمان کے نیچے. اگر تم اس سے معافیاں مانگ رہے ہو تو بھائی آپس میں بھی معاف کر دو. اور کسی نے 4 پیسے سبزی میں سے بچا لیے ہیں اور گھر کا بجٹ نہیں پورا ہو رہا, اور اس نے زیادہ بیچ میں سے ٹرمینالوجی ہمارے دور کی تو بڑی عجیب سی تھی, ٹھیک ہے, وہ جو بھی امی نے جس کو پیسے دیے سبزی لانے کو, سامان لانے کو, آٹا لانے کو, جو اس میں سے ڈنڈی مار گیا ہے تو چلو یار جس کے پاس بجٹ تھا واپس کر دو تھوڑے سے, گھر چلے. حاجی تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہ کھیل اگر شروع ہو جائے گا, اس کو پھانسی دے دو, اس کو لٹکا دو, اس کو 3 دن لٹکا دو, اس کو فلاں کر دو, آپ انٹرنیشنلی کیا میسیج دے رہے ہیں؟ میرا صرف یہ تھا میسیج. اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آیا تو پھر میں اور کیا سمجھاؤں, پھر ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ میرے سے سوال کریں, میں جواب دے دیتا ہوں. ادروائز میرا یہ نہیں ہے مسئلہ کہ میں نے اس کا ساتھ دینا ہے اس کا نہیں دینا, نہیں. حق ایک ہی ہے, یہ بات یاد رکھیے, حق ایک ہے, اس پہ آپ قائم ہو, اس پہ آپ کھڑے ہونے کی کوشش کریں. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ انصاف کرنا مشکل کام ہے, تم لوگوں کے لیے نہیں بھی کر پاؤ گے, 4 بیویوں میں نہیں کر پاؤ گے, 2 میں نہیں کر پاؤ گے, لیکن پھر بھی کوشش کرو, باقی میں معاف کر دوں گا. ہم انصاف کی طرف آ ہی نہیں رہے, ہم ظلم پہ مطلب آمادہ ہیں. جھوٹ ظلم ہے, اس پہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جا رہے ہیں. ڈیموکریسی اور پتہ نہیں کیا کیا یہ نظام سارا, پھر اس میں ہم اسلام کا تڑکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ایک عجیب و غریب قسم کی زندگی گزار رہے ہیں.
4 پیسے ہماری جیب میں نہیں ہیں, محنت کرنے پہ ہم تیار نہیں ہیں, نہ اس ملک کے لیے, نہ اپنے گھر کے لیے, نہ آپس میں اکٹھے ہونے کے لیے. بھیک مانگنے پھر ہم نکل پڑتے ہیں. تو پھر دوسری قومیں آپ کو بھکاری کہتے ہیں, تب بھی آپ کو غصہ چڑھتا ہے. وہ آنکھیں دکھاتے ہیں جب انہیں اپنی مرضی کی بات چاہیے ہوتی ہے, تب بھی آپ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. مین میسیج صرف یہ, اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو میں ابھی بھی کہوں گا 7 دن سورہ رحمان سنیں, دعا کر کے پانی پئیں, 3 بار اللہ دل سے کہیں, اسے پیار سے پکاریں, وہ ابھی بھی جواب دے گا. وہ ابھی بھی بہت کرم, فضل, رحم, برکت سب کچھ اس ملک پہ کر دے گا. لیکن اگر یہ آپ ڈرامے بازی کرتے رہیں گے سارے مل کے, اللہ بے نیاز ہے. اور ینگ جنریشن پریشان ہوتی رہے گی, وہ پھر وہ اس طرح کی پود آئے گی جو وہ کہتی ہے کہ فکنگ ایس ہول, ابا بہن چود ہر وقت یہی کہتا رہتا ہے. میرے پاس لے کے آتے ہیں, کلینک آتے ہیں, میرے وہ مائیں پریشان ہوتی, باپ پریشان ہے, یہ لینگویج بول رہا ہے. 4 سال کی بچی کو کل ماں اور باپ لے کے آئے ہیں, اور وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ماں رو پیٹ رہی ہے, ڈپریشن, بی پی ہائی ہوا ہے. ٹھیک ہے, ریزن کیا نکلی ہے کہ جی اس بچی نے مجھے کہا بغیرت عورت, 4 سال کی بچی نے, منہ پہ اس کے چھاپا پڑا ہوا ہے. ٹھیک, گوری چٹی بچی ہے, ادھر نشان اس کے پڑا ہوا ہے, اور ماں کا ابھی بھی بی پی ہائی ہے کہ اس نے کل مجھے بغیرت عورت کہا ہے. اور لڑائی کیا ہے کہ اس کے باپ نے سامنے سنا ہے اور یہ ہنسا ہے, اور اس نے اس کو تھپڑ نہیں مارا, پھر میں نے مارا ہے, اور یہ اس نے اسے کہا کچھ نہیں ہے. میں نے اسے کہا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں ان کی کہا, دیکھو چھوٹی جی بچی ہے, انہیں کہتا ہے. میں کہ نہیں, آپ دونوں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس بچی کے سامنے کس نے کہا. میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کہتے ہیں. تو وہ ماں نے بھی یہ کیلکولیٹ نہیں کیا تھا, کہتی ہاں یہ تو ان کا تقیہ کلام ہے. تو میں کہ اس بچی کو کیوں تھپڑ مارا ہے؟ بچے نکال ہوتے ہیں, بچے بندر کی طرح صرف نکال ہوتے ہیں. میں اپنے 1 سال کے بچے کے سامنے بیٹھ کے نا ہر وقت یہ لگا رہوں گا نا, ماں ہو باپ ہو, وہ چوسنی نہیں پکڑے گا, وہ 2 منٹ بعد اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا. کچھ کر سکے نہ کر سکے وہ یہ کرے گا. وہ آپ کو پب جی کھیلتے دیکھے گا 3 سال کا, وہ کہے گا میں نے کھیلنی ہے. لاکھ آپ کہیں قاری صاحب آ گئے ہیں, قرآن شریف پڑھ نہیں پڑے گا وہ, کیونکہ آپ تو نہیں پڑھ رہے اس کے سامنے. جو کام آپ شوق سے کر رہے ہیں, آپ چلتے ہیں وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, آپ بولتے ہیں وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کھاتے ہیں وہ کہتا ہے میں نے بھی یہی کھانا ہے, چاہے چائے ہے وہی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے, سگریٹ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. 7 سال سے چھوٹا بچہ, اور میڈیکل سائنس مانتی ہے سارا ڈیٹا, ساری ٹریننگ, ساری تربیت 7 سال میں ہی ہونی ہے. اس کے بعد جو عادتیں پختہ ہو جائیں گی ہو جانی ہیں پھر. لیکن اس 7 سال تک جو سکھانا ہے وہ لیکچر سے نہیں سیکھتا, وہ دیکھ کے سیکھتا ہے, سن کے سیکھتا ہے, وہ نقل کرتا ہے, وہ کاپی کرتا ہے. وہ 7 سال تک اس کے سامنے آپ وہ حرکتیں کریں جو آپ نے اسے سکھانی ہے. اگر آپ بغیرت عورت کہیں گے تو وہ کہے گی, اسے کیا پتا اس نے ماں کو کہہ دیا. 7 سال سے لے کے 14 سال کی عمر تک اب انہیں ڈسپلن کریں, اس وقت نہ تھپڑ ماریں. 7 سال تک ان کے سامنے بہترین بیہیویئر کریں, آپس میں بھی اور گھر میں رکھیں. اور 7 سال کے بعد انہیں بیچ بیچ میں کان کھینچیں اور انہیں کہیں کہ یہ کیا کیا ہے, یہ نیچے کاغذ کیوں پھینکا, یہ گند کیوں کیا, یہ کپڑے ادھر کیوں رکھے ہیں, یہ ایسے کیوں نہیں کیا, اٹھو. بڑے کے ساتھ کیوں ایسے بات کی ہے, وہ نوکرانی ہے چاہے لیکن وہ اپ ہے, وہ بڑی ہے, یہ چھوٹا ہے. تو 7 سے 14 میں اسے ڈسپلن کریں. 14 کے بعد ان کے دوست بنیں, آپ ان کے اتنے بیسٹ فرینڈ ہوں کہ وہ آپ کو کہیں کہ تیاری میری نہیں ہے, چیٹنگ کرا دو گی, ماما آپ پیچھے فون پہ مجھے بتانا, ماما وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے, ڈیٹ مار لوں. پھر آپ اسے کہیں کہ نہیں نہیں ایسے نہ کرو, تیری بہن کے ساتھ بھی نہ کوئی ڈیٹ مار لے بیٹا. وہ آپ اس کے بیسٹ فرینڈ بنے پھر 14 سے 21 کے دوران, تاکہ وہ کسی نشے پہ نہ لگے. پھر آپ اس کے فرینڈ ہیں. ہمارا کیا کام ہے, 14 تک تو ہم نے انہیں پوچھنا کچھ نہیں ہے, اور خود ہی لے کہ یہ سارا کچھ دینا ہے. تمام حرامزدگیاں خود بھی کرنی ہیں, انہیں بھی کرانی ہے. 14 کے بعد جو خبر آنی نے تھانے چوں, سکولوں, کالجوں, ادھروں ادھروں, اس کے بعد بابا جی کے پاس, عملیات والوں کے پاس, یہ مامی نے کرایا ہے, یہ چاچی نے کرایا ہے, یہ ہمسائے نے کرا دیا ہے, یہ فلانا میرا دشمن تھا اس نے کرا دیا ہے. یہ سارا آپ کا اپنا کیا دھرا ہے. لوکل لیول پہ, عوام کے لیول پہ ہمارا گھروں کا یہ حال ہے, نہ تربیت ہے نہ تعلیم ہے. اور ہم بچے ہیں ان سب کے سامنے.
ان سب کو ہم لڑتا دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہی سیکھنا ہے. تو پھر وکیل اور ڈاکٹر بھی لڑ پڑیں گے, وہ تو پھر ایسے ہی ہوگا. جب ججوں سے سیکھنا ہے نا وکیلوں نے, اور جج آرمی کو للکار رہے ہیں, آرمی ججوں کو للکار رہی ہے, تو وکیل اور ڈاکٹر بھی تو اپنے لیول پہ چھوٹا میچ تو بھی رکھیں گے نا. بس یہی ہے. باقی میرا کوئی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران جی دعائی کرا دی انہوں نے سارے کو, اونچی آواز. اپنی آنکھیں بند کر لیں. آج مل کے ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن کو دعا کی ضرورت ہے, جو اس کمرے میں نہیں ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں جو کوئی درد میں ہے, تکلیف میں ہے, بیمار ہے. اس درد کو محسوس کرنے کی کوشش کریں, اس تکلیف کو محسوس کرنے کی کوشش. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی یقین صرف اللہ پہ ہی ہوتا ہے, اور اب 3 بار ڈوب کے اسی یقین سے اس اللہ کو اس کے ذاتی نام سے پکارے.